اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الہی آمین۔ 5 منٹ ہمارے لیٹر شین کے ہیں، مگر میرے خیال سے ہم شین کل کر لیں۔ ہاں جی، شین کل کر لیتے ہیں، 5 منٹ اس میں ہمارے سیو ہو جائیں گے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، آج قرآن پہ ڈائریکٹ آ جاتے ہیں۔ کہ میں پھر شیئرنگ بھی آف کر دیتی ہوں۔ ہاں جی، اب ہم قرآن پہ ڈائریکٹ آ جاتے ہیں۔ سورہ توبہ ہم 11ویں سپارے کو سٹارٹ کریں گے۔ اچھا، دوائی میں نے جلدی جلدی کھا لی 2-3 دفعہ، اب میں نے پتہ نہیں کہاں رکھی ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، نہیں ریفرنس سے بہت سارے ہیں میرے پاس، یہاں بات ہے وہ پھر ہو گیا۔ اچھا جی، ہم پہلے تلاوت کریں گے آیت نمبر 94، یعنی کہ سورہ توبہ کی، یعنی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ الحمدللہ انرجی سے آ جاتی ہے، الحمدللہ۔ اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ بہت یعنی کہ فکر والی سورہ ہے، اس کے ادھر سے ہم گزر گئے، ہمیں کوئی اثر نہ ہوا تو آپ سمجھیں کہ اچھا نہیں ہوا، مطلب فکر کریں کہ اس میں بہت ساری چیزیں بات کی گئی ہیں، ایز اے کافر بھی، ایز اے منافق بھی، ایز اے مومن بھی، جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہر چیز میں میں دیکھ رہی تھی کہ عمل کی بات ہو رہی ہے، عمل کی بات ہو رہی ہے۔ یہیں سے سٹارٹ کرتے کہ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کچھ کرتے رہے ہو۔ اب یہاں وہی بات کی نا، عمل کی بات، یہاں پہ بہانے بازی جو بتائی گئی، یہ کس کا کردار تھا؟ منافقین کا کردار تھا، کہ بہانے بازی کرنا جو ہوتا ہے منافقین کا کردار ہوتا ہے۔ اور اسی میں ہم نے دوسرا کردار دیکھا تھا مومنین کا، کہ ان سے بھی غلطی ہوئی، مگر کیا کیا انہوں نے بہانے بازی نہیں کی تھی، اس کے بجائے انہوں نے کیا کیا، سچ سچ بتا دے جو بھی تھا۔ انسان ہوتے کہ ناتے ہر ایک سے غلطی بھی ہوتی ہے، سستی بھی ہمارا ہے، بیماریاں بھی، سب کچھ چلتی ہے، مگر یہاں کردار نظر آیا کہ منافقین کا کردار ہوتا ہے کہ بہانے بازی کرنا، جبکہ مومن کا کردار کیا ہوتا ہے کہ غلطی، ہاں غلطی شرمندہ، جی الحمدللہ۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں خود بھی کل سے سوچ رہی ہوں، بہت ساری چیزیں ہم سے غلطی ہو رہی ہیں، مجھ سے میں اپنے آپ کو
الحمدللہ شرمندہ ہونا بھی اچھی بات ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بات ہوئی کہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، بہانے بازی پسند نہیں ہے، اور جو بھی چیز ہوتی ہے ایمان کا معیار کیا ہے کہ ہم عمل کر کے دکھائیں، اور عمل میں یہ ہے کہ اگر کچھ نہیں بھی کر کے دکھائے تو بتا دیں ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے؟ تو ہر دفعہ عمل نہیں بھی ہو سکتا انسان ہونے کے ناطے، کیونکہ ہم سب کسی سے جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے ہم کسی کی وجہ سے رک جائیں کچھ بھی عمل کرنے میں، تو ہمیں بتا دینا چاہیے۔ تو معیار کیا ہے کہ بہانے بازی نہیں کرنی انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں، تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان کو صرف نظر کر دو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے، ان کا اصلی مقام جہنم ہے، جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگا۔ یہاں پھر بات کمائی ہوئی کہ ان سے کیا کرنا ہے، اگنور کرنا ہے، ان کو نظر انداز کرنا ہے، یعنی ان سے معاملہ نہیں کرنا کہ ان کو بتائے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں حساب رکھا ہوا ہے۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی بھی ہوگے تو اللہ ہرگز اس ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ اچھا سسٹر سورہ میوٹ کر لیں کیا؟ میں کر دیتی ہوں۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہے کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ان بدووں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردش کا انتظار کرتے ہیں کہ تم کس چکر میں پھنسو تو اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کو کلاور اتار پھینکے جس میں انہیں گھس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعاؤں کا لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ بھی کیا نظر آیا آپ کو؟ جی درگزر، رحمت، یہ سب کچھ کہاں نظر آیا؟ یہاں پہ ایک میں دیکھتی ہوں کہ میں نے اس میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ اچھا آیت نمبر 94 کے حساب سے یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعمال دیکھیں گے، یعنی دنیا میں عمل صداقت کی میزان ہے، ٹھیک ہے؟ بات ہوئی دنیا میں عمل صداقت کی میزان ہے، یعنی کہ اگر ہم اپنی سچائی شو کرنی ہے تو ہمیں عمل سے شو کرنی ہے۔ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ کس کا رویہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے۔ عمل کے ذریعے سچ و جھوٹ میں امتیاز ہوتا ہے، صرف باتوں سے کسی کا سچا ہونا پتہ نہیں چلتا۔ آخرت میں اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس سے کوئی چیز اور اجل نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ لیں گے، وہ غیب کو جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے، اس کے لیے سب برابر ہے۔ تم برا یا بھلا جو کچھ کرتے ہو اللہ سے تمہیں آگاہ فرما دے گا، اور اپنے عدل اور فضل سے تمہارے اعمال کا جزا دے گا، یعنی کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کا جزا اور اس کی نیت کا جزا اللہ دے دیں گے۔ یاد رکھیے کہ جب کوئی انسان برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے 3 حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی ہے، یعنی کہ جب انسان برائی کرتا ہے اس کے 3 حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی ہے، یعنی فرسٹ کے یعنی ظاہر اور باطن میں اس کی بات اور عذر کو قبول کر لیا جائے اور اس کی بنا پر اس کو معاف کر دیا جائے، یعنی کہ اگر کسی نے کوئی عذر پیش کیا تو اس کو معاف کر دیا جائے، یعنی کسی نے غلطی کی تو اس کو معذرت قبول کر لی جائے اور اس کو معاف کر دیا جائے، یعنی معاف کر دیا تو ٹوٹلی فنش۔ دوسری بات یہ کہ اس کی معذرت کو قبول نہ کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے، یعنی کہ ایک معاملہ تو یہ کہ معاف کر دیا جائے، دوسرا یہ کہ سزا دے دی جائے، اور تیسرا کیا معاملہ ہے کہ تیسری بات یہ کہ گناہ کرنے والے کو گناہ سے اعراض برتا جائے اور کسی قسم کی سزا نہ دی جائے۔ تو منافقین کے ساتھ یہاں پہ یہ معاملہ کیا گیا تھا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو خود دیکھ لیں گے، یعنی کہ تو ہم سے بھی بعض کا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کوئی چیز غلط ہو رہی ہے نا، تو اس وقت کبھی کبھی اگنور کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، یہ ہمیں خود جج کرنا ہوگا کہ کب اگنور کرنا بہتر ہوتا ہے، کبھی نہیں، کب نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات آیت نمبر 95 سے پتہ چلتی ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ رجس کہا گیا ہے ایک چیز کو نا، کہ آیت نمبر 95 فَأَعْرَضُوا عَنْهُمْ کہ اعراض کرو ان سے، یعنی جو منافقین جنہوں نے بہانے بازی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَأَعْرِضُوا ان سے اعراض کرو عنہم ان سے، اِنَّهُمْ رِجْسٌ کہ بے شک وہ رجس ہیں۔ اب رجس کیا ہے؟ رجس گندگی کو کہتے ہیں، وہ گندگی جو ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو کون کون سی گندگی آپ خود امیجن کر کے سوچ لیں گے کیا کیا چیزیں ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ کوئی چیز جس کو ہمیں دیکھ کے کراہیت آتی ہے، ایسی گندگی کو
رجس کہتے ہیں، اور ایسے عذاب کو بھی رجس کہتے ہیں. اچھا، تو اسی لیے کہتے ہیں منافقت ناپاکی کی علامت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وہی ہم سوچ رہے ہیں نا، ہم سب کہیں نہ کہیں انوالو ہیں ان چیزوں میں، تو منافقت جو ہے نا یہ ناپاکی کی علامت ہے. یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ کچھ معاملات رویے ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے، انتہائی غلط بات کر رہا ہے، اس کا عمل اس کے بالکل الٹ ہے، زبان سے جو کچھ کہتا ہے عمل سے اپوزٹ ہے. تو اب کیا رویہ ہو، یا تو یہ معاف کر دیں اور کہیں کہ میں تم سے راضی ہوں. آپ کیسے راضی ہیں؟ آپ راضی تو نہیں، آپ اپنی رضامندی ظاہر نہ کریں. یعنی ایسے موقع پر ہم کیا کریں کہ ہم ان کو یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں، وہ ٹھیک ہے، آپ یو آر مطلب اوکے. نو، آپ بس خاموش ہو جائیں. آپ اس پر سزا بھی نہ دیں کیونکہ اب وہ اللہ کا نام لے کر آپ سے جھوٹ پر پردہ ڈال رہے ہیں. لیکن تیسرا رویہ اعراض، تغافل اور اگنور ہے. ایسے لوگوں کو اگنور کر دینا چاہیے، نہ خوشی کا اظہار کریں اور نہ ہی سزا دینی چاہیے. ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. خاموشی میں انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے رویے سے خوش نہیں ہے، تو وہاں خاموشی بہتر ہے کہ خاموش ہو جائے. انسان پھر زیادہ اپنے آپ سے لڑتا ہے. یعنی جس نے غلطی کی نا، لڑائی آپس میں لڑائی نہیں ہوتی مگر وہ اپنے آپ سے لڑتا رہ جاتا ہے. اس کو تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ سم تھنگ بار بار تنگ کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، ہو گیا مجھ سے. یعنی کہ بچے بھی اگر غلط بات کریں تو مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے کبھی روکیں، ڈپینڈ کرتا ہے آپ سچویشن پہ، اور نہیں تو خاموشی جو ہے نا کبھی کبھی وہ بھی ان کے لیے کافی سزا. گلٹ ہو جاتا ہے. پھر گلٹ کی فیلنگ بہت اچھی چیز ہوتی ہے کیونکہ اسی سے اصلاح ہوتی ہے. اچھا، آگے ہم پڑھ لیتے ہیں. ہم آگے پڑھنا ہے، یہ بدوی عرب ہے نا، آیت نمبر 97. یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں. ان کے معاملے میں ان کے عمر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناکافر ہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا. اچھا، مہاجر انصار جو ہے آیت نمبر 100. وہ مہاجر انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز جو بعد میں راز بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا. تو اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ اور وہ اللہ سے راضی ہوئے کہ مہاجر انصار سے، کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ دعوت میں لبیک بھی کہا تھا اور راز باز بھی تھے. تو یہ طریقہ ہوگا تو پھر اللہ راضی ہوں گے. اللہ ان کے لیے اس ایسے باغ مہیا کر کے رکھیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم کامیابی ہے. اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن کو جب بھی دعوت دی گئی جیسے جنگ بدر یا بیعت رضوان میں یا پھر ایمان لانے والوں کے لیے یا قبلہ کی، تو جنہوں نے فوراً کہہ دیا نا یہ سمینا اقوانا اول وقت میں، وہی لوگ تھے. تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں، اور اس طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافقت موجود ہے جو نفاق میں طاق ہو گئے. تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے کہ وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے. دوہری کیسے؟ دنیا میں بھی اور قبر میں بھی. پھر وہ زیادہ بڑی سزا، یعنی کہ بعد قیامت کی سزا، یعنی 3 سزا مل گئی. تو دنیا میں بھی رسوائی ہوتی ہے نا، ان کی کون عزت کرتا ہے، اور قبر میں بھی، اور اس کے بعد بڑی سزا آخرت میں یعنی قیامت کے دن کے لیے واپس لائے جائیں گے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کو اعتراف کر لیا ہے. ان کا معاملہ مخلوط ہے. مخلوط کا مطلب تو ملا جلا، کچھ نیک ہے اور کچھ بد. بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں صدقے لے کر انہیں پاک کر دو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اس کے لیے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے اپنی غلطیوں پہ. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبول عطا کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے اور رحیم والا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو کہہ دو کہ تم عمل کرو. دیکھیں پھر بات عمل کہ تم عمل کرو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارے طرز عمل اب کیا رہتا ہے. پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے. جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو کہ یہ بھی ورڈ تعملون یوز ہوا ہے. وہاں پہ تعملون عمل سے ہی نکلا ہے. کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دان ہے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض سے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے.
وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی، وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات گگر پر اٹھائی اور اسے لے کر سیدھی جہنم میں آگ میں جا گری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ اس کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی جس کے نکلنے کا اب کوئی صورت نہیں، بجائے اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے۔ اس میں کون سی مسجد کی بات ہوئی تھی؟ ہاں جی، مسجد درار کا مطلب یہ نقصان دینا، ضرر، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا ضرر کہتے ہیں، جو چیز نقصان دینے والی تھی اس کا نام ہی ایسا پڑ گیا مسجد درار۔ اور اس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ان کی مطلب نیت خراب تھی، یعنی لوگ سنیں کہ وہ عبادت کر رہے ہیں لیکن اندر بیٹھ کے ان میں مشورے، وہ ان کی سازشیں بنا رہے ہیں۔ تو یعنی کہ ایک اچھی نیت سے مسجد جو ہے، جو مسجد قباء ہے اور حرم ہے، حرمین ہیں دونوں، سب کی سب مسجد اچھے مقصد بنتی ہیں۔ تو ایک وہ مسجد ہوتی ہیں اور ایک مسجد وہ ہوتی ہے کہ جو کہ غلط مقصد کے لیے بنی، تو اس میں کہا کہ اس میں کھڑے نہیں ہونا۔ تو اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی مقصد دین کا مقصد ہو، اس کے پیچھے نیت دیکھا کریں اور اس کا مقصد دیکھا کریں۔ کوئی بھی کام ہو، مشن ہو، کچھ بھی ہو، تو ہمیں ہر کام میں انوالو نہیں ہونا چاہیے کہ ہر جگہ کود پڑیں، ہر جگہ کو پہلے اچھی طرح چیک کریں کہ وہ اس قابل ہے کہ نہیں، وہاں جا کے کھڑا ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اپنی نیتوں کو بھی خیال کریں ہم سب، کہ کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری نیتیں کیا ہیں۔ اگر ہماری نیت خراب ہوگی تو اس کا انجام کیا ہوگا اس مسجد کا۔ تو جو بھی عمل بغیر بری نیت سے کیا جائے یا اس کے برے مشن کے ساتھ کیا تو وہ عمل اللہ کے سامنے ریجیکٹڈ ہے۔ تو اپنی نیتوں کو چیک کیا کرنا چاہیے، ہر عمل سے پہلے اپنی نیتوں کو چیک کریں کہ میں کیوں کر رہی ہوں، کیونکہ اگر ریجیکٹ ہو گیا تو پھر تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور جو اس مسجد کو جب گرایا بھی گیا، یہ سیدھی جہنم میں گری نا، تو یعنی کہ وہ تو اینٹیں تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد بتایا کہ اس سلسلے میں جو بھی کام ہوں گے وہ ان کا انجام کیا ہے۔ تو یہ تو اینٹ پتھر تھے، تو انسانوں کا کیا حال ہے؟ ہاں، انسانوں کا کیا حال ہوگا، انسان بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے اعمال نامے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اعمال نامے بھی خدا نخواستہ ایسے ہو سکتے ہیں۔ انسانوں سے اور پتھروں سے، اور پتھر کا یہ ہے کہ پتھر دیر تک گرم رہتا ہے، بالکل، وہ ٹھنڈے ہوتا ہی نہیں ہے۔ بالکل، استغفر اللہ۔ تو ہمیں اپنا کیا کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، ہر کام سے پہلے اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے۔ اچھا، اور دوسری بات کہ اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ مومن انسانوں کے بھی کتنے گروہ ہوتے ہیں، دین کے حساب سے 4 گروہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کافر ہوتے ہیں، متقین، سب سے پہلے متقین ہوتے ہیں۔ متقین یعنی کہ تقویٰ والے، جو دین پہ چلنا پسند کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈر ڈر کے ہر کام کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے گروپ میں ہوتے ہیں متقین ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کے اپوزٹ کافرین ہوتے ہیں۔ کافرین کے جو کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ہر چیز کا انکار کرتے ہیں، اور اس میں نان مسلم بھی آ جاتے ہیں اور مسلمس بھی آ جاتے ہیں کہ مسلم کافر۔ اور مسلم کافر مطلب مسلم کے نام پہ بہت سارے کافر ہیں، عمل کے حساب سے، عقیدے کے حساب سے، جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں مگر وہ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، جو ایمان لانے والی چیزوں پہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس کے بعد ہیں منافقین، جو جن کی چیز ملی جلی ہوتے ہیں، یعنی کبھی وہ متقین والے کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم سب بھی کبھی کبھی ڈر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی کافرین والا کام ہوتا ہے، کبھی ہم اللہ کی نافرمانی والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تیسرا گروپ منافقین کا، اور چوتھا گروپ فاسقین کا ہے۔ یہ فاسقین کا ہوتا ہے جو کہ کیا کرے، ہم اپنے آپ کو منافقین کے اس میں نہیں، منافق تو دین کو نقصان پہنچاتا ہے نا، یہ تو ہم اپنے عمل سے ہم اس کو ڈرتے بھی ہیں اور اس کی جزا سے زیادہ ملے گی۔ دین کو ہم نقصان اس وقت پہنچاتے ہیں کہ ہم جب دین کے نام پہ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دین کے نام پہ ہماری شادیاں دیکھیں، ہم جب بڑے بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں، ہم نقصان کیوں نہیں پہنچا رہے؟ ہمیں دیکھ دیکھ کے لوگ کاپی کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ایسی شادی ہونی چاہیے۔ ہم منافقین میں ہیں، مگر منافقین 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک عقیدے کے ہوتے ہیں
اور ایک عملی ہوتے ہیں. عقیدہ خراب ہونا الگ چیز، ہم عقیدے کے نہیں ہیں، ہم عملی منافق مگر ہیں. ہم کافر سمجھتے ہیں کہ جو بت پرست ہے نا وہ کافر ہے. تو کافر کی 5 قسمیں ہیں نا، تو کفر عمل جو ہے نا ان میں شاید ہم آ جاتے ہیں. تو میں نے بتایا کہ 3 گروپ تو ہو گئے، متقین، کافرین اور منافقین، اور لاسٹ ہے فاسقین. فاسقین کہتے ہیں کہ فاسق جو کھل کے نافرمانی کرے، کھل کے نافرمانی کی، یعنی کہ بے شرم ہی نہیں آتی جس کو نا. اب آپ اپنی پاکستان کا حساب دیکھ لیں، اللہ ان کو ہے، وہی میں کہہ رہی ہوں، پاکستان کا خیال سو کرے، اس میں بہت سارے کہ کھل کے وہ کر رہے ہیں، غلط کام بھی کر رہے ہیں، کھل کے جھوٹ بول رہے ہیں. ان کو مطلب پھر کوئی شرم بھی نہیں ہے کہ مطلب وہ کردار ہو گیا. وہ بھی تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں. تو یہ 4 کردار نظر آئے. تو یہ میں ہمارے نوٹس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو فاسقین اور منافقین یہ ہیں جو کردار جو کبھی مطلب یہ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، یعنی کبھی منافق کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی فاسق کی طرف. یعنی کچھ کردار ہوتے ہیں جو دونوں سائڈ پہ ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں. یعنی دیکھیں ابھی ہمیں بھی دیکھیں، آپ اللہ کی ایک محفل میں بیٹھے ہیں تو واقعی ہمیں ڈر لگ رہا ہے بہت ساری چیزوں سے. مگر جب ہم دنیا میں چلے جائیں گے کہ رمضان بھی ختم ہو جائے گا کچھ عرصے بعد، اگر ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے نہ جوڑے رکھا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے ہم کچھ اور بھی بن سکتے ہیں. تو یہی نا، اس سے چھوتے رہتے ہیں ادھر. تو اللہ سے دعا کریں نا، پھر تو یہ دیکھیں ہمیں تو سمجھ آ گئی نا، پھر ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، ہم نے سمجھ لیا نا کہ ہماری اصلاح قرآن ہی ہے. تو یہ 4 کردار ہیں کہ جو کہ ہمیں سارے اس قرآن میں نظر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں کر دیں. بس دعا کریں اللہ ہماری اپ گریڈ کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل کر دے، ڈرنے والوں میں شامل کر دے. اچھا، اس کے بعد ہے یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ پھر تمہارا کیا حال ہے، بہتر انسان وہ ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. ہم آگے جاتے ہیں آیت نمبر 111. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نفس اور مال خرید لیے، حالانکہ اللہ کی چیز تھی. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے نا کہ اللہ نے خرید لیا ہے. تو جنت اگر حاصل کرنی ہے تو ہمیں کچھ خرید کر کے دکھانا ہوگا. یعنی خریدا ہے تو اس کا مطلب اس کے لیے پھر ہمیں کرنسی بھی چاہیے، اور کرنسی ہمارے عمل ہیں، ہماری نیتیں ہیں، ہمارے عمل ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک طرح سے گروی رکھتی ہے، گروی رکھی ہے. اور اتنی پیاری یہ آیت ہے، اس کو اگر کبھی آپ یعنی غور کریں کہ اور نفس دیکھیے، اللہ نے دیکھا ہے کہ بندہ کرتا کیا ہے. کوشش میری اس کے چلتا ہے کہ دنیا میں کبھی وہ کہتا ہے کہ قرض حسنہ دے دو، اور یہاں وہ کہتا ہے اس کے نفس اور ماں، یعنی ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، ہے نا. اللہ کی رضا میں راضی ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا وقت، سب کچھ ہمیں اپنی جان چھڑانی ہے. اچھا، تو اس میں یہی بات ہوئی کہ جنت کے بدلے خرید لی ہے اللہ نے. تو اس کا مطلب کہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی کوششوں سے اس کو حاصل کریں. مگر یہ بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہی ملے گا، مگر اللہ نے ہم سے پہلے ایکسپیکٹ کیا پہلے ہم کر کے کچھ دکھائیں تو صحیح. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مرتے ہیں، مارتے ہیں اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے. تورات اور انجیل اور قرآن میں ان تینوں جگہ تھا. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے. یہی سب کچھ بڑی کامیابی ہے. اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کے لیے ورڈ کیا یوز ہوا ہے؟ التائبون. توبہ یا تائبون، کہ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے. والعابدون، عبادت کرنے والے. والحامدون، اور حمد کرنے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے. پھر اس کے بعد ساہون، سیاحت سے ہے کہ اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے. والراکعون، اور اس کے آگے رکوع کرنے والے. اور بس راکعون الساجدون، اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے. والآمرون بالمعروف وناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. وبشر المؤمنین، اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ کے بیع کا یہی معاملہ کرتے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. تو اس میں ساہیون جو ہے نا سیاحت ہوتا ہے، مگر یہ سیاحت عام نہیں ہے کہ ہم جو فن کے لیے ادھر ادھر چلے گئے. یہ سیاحت ہے کہ جس اللہ کی معرفت جاننے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، زمین اور آسمان کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے، اور علم کی تحقیق کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، یہ وہ سائحون ہوتے ہیں.
اور روزے داروں کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ روزے دار بھی جو ہوتے ہیں اور سائحون دونوں میں بات مشترک کیا ہے کہ وہ بھوکے رہ جاتے ہیں. بعض کا سفر میں آپ دیکھیں نا کہ کھانا پینا اتنا اچھا نہیں ہوتا، بھوکا ہی رہ جاتا ہے بندہ. تو سیاحت کرنے والے کہ جو کہ بھوکے رہ جاتے ہیں، اور روزہ رکھنے والے وہ بھی تو بھوکے رہ جاتے ہیں اللہ کے لیے. تو یہ جو ہے نا مومنین کی خصوصیات ہے، ہمیں یہ کرنا. جی جنت کے سوداگر. جی الحمدللہ. تو ان کے لیے خوشخبری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے کی تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. اور حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھے. اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں زمین و آسمان کی سلطنت ہے، اسی اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے. اس میں ایک حدیث مجھے پیچھے کے لیے مس ہو گئی تھی، حامدون والی میں میرے پاس نوٹس میں پڑھی ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ کندھے پر لاد کر رکھ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا بندہ، اللہ کا بندہ، تو اس کے کندھوں پر گناہ لاد دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یعنی نیچے گر جاتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. تو اس میں نوٹس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ اب نیکسٹ نماز پڑھے نا تو پھر اچھی طرح کھڑے ہو کہ اچھی طرح جتنے گناہ ہیں نا وہ لد جائیں، اس کے بعد آپ اس کو گرا دیں، کوئی کسر ہی نہ رہے، کوئی اسٹکی بھی ہو تو پھسل کے گر جائے. تو یہ بات یاد رکھیں جب آج 2 نفل پڑھ لیں، ہر دفعہ ہی پڑھ لیا کریں اس نیت سے. ہمارے واقعی گناہ بہت زیادہ ہیں، اور چاہے چھوٹا بھی ہم جس کو سمجھ رہے ہیں کیا پتہ وہ آخرت میں بہت بڑا نکلے. چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر کے جو ہے وہ بڑے بن جاتے ہیں نا، یہی تو بات ہے نا. اور ہمیں کیا پتا کون سا چھوٹا ہے. کہتے ہیں نا کسی گناہ کو چھوٹا پہاڑ بن جاتے ہیں. ہاں جی، چھوٹے چھوٹے پہاڑ بن جاتے ہیں. پہاڑ بن جاتے ہیں. اور ہم نے حدیث میں کیا پڑھا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ انسان بات پر ایک چھوٹی سی بات کہتا ہے جس کو امپورٹنس بھی نہیں دیتا، جس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کو بھول بھی جاتا ہے، مگر اس کو ایسی گرا دیتا ہے، اس کو کھائیوں میں، جہنم کی کھائیوں میں دور تک گرا دیتا ہے. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم سارے دن ہی کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کوئی کس سے ہماری پکڑ ہو جائے. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ العظیم لا الہ الا اللہ. اس لیے سوچ کے بولنا چاہیے. ہمیں ہر ایک پتہ بھی نہیں چلتا، بول دیتے ہیں کامنٹ کرنے سے نا دوسروں کو. اور ایک تو کم بولنا چاہیے اور سوچ کے بولنا چاہیے، کم اور سوچ کے، کیونکہ زیادہ بولنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. اللہ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے مہاجرین انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اعتبار نہ کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جن کے ساتھ معاملے کو متوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، اور ان کو اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی تھی، اور انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ نے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت میں کے سوا نہیں ہے. تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اس کا حاشیہ بس میں پڑھ دیتی ہوں کہ یہ تینوں صاحب کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور مرارہ رضی اللہ عنہ بن ربی تھے. اچھا، اس میں آپ دیکھیں رضی اللہ عنہ جس کے ساتھ لکھا وہ مسلمان تھے، اور بن کے بعد جو ہے نا جیسے ربی لکھا ہے، ہو سکتا ہے وہ مسلمان نہیں تھے کیونکہ ان کے ساتھ پھر نہیں لکھا ہوا ہے. تینوں سچے مومن تھے، اس سے پہلے اپنی اخلاق کا بارہا ثبوت دے چکے تھے، قربانیاں دے چکے تھے، مگر ان کی خدمات کے باوجود جو سستی جنگ تبوک کے نازک موقع پر جبکہ تمام قابل جنگ اہل ایمان کو جنگ کے لیے نکل آنے کا حکم دیا گیا تھا، ان حضرات نے دکھائی تھی اور اس پر سخت گرفت کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی تشریف لا کر مسلمانوں کو حکم دیا کہ یا کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے. 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کی تاکید کر دی گئی. فی الواقع مدینہ کی بستی میں ان کا وہی حال ہو گیا تھا جس کی تصویر ان کی اس آیت میں کھینچی گئی. آخر کار جب ان کے مقاطعہ کو
50 دن ہو گئے قطع سے ہے نا، بائیکاٹ کو کہتے ہیں کہ جب بائیکاٹ کو 50 دن ہو گئے تب معافی کا یہ حکم نازل ہوا تھا. اور جب معافی کا حکم نازل ہوا تھا تو کتنا اچھا منظر تھا، کسی کو یاد ہے وہ منظر؟ سارے لوگوں کا ڈھیر ان کے گھروں کی، اس کے گھر کی طرف بھاگتے ہوئے آئے تھے نا، سبحان اللہ. حالانکہ اس وقت جن کے دلوں میں نفرت یا کچھ ہو تو وہ کہیں گے دیکھو کتنا اتنا برا حال ہوا ہے اس کا یہ، لیکن سب نے ان کی مبارکباد دینے کے لیے ان کی طرف بھاگے. اور اللہ ہی کے حکم سے انہوں نے بائیکاٹ بھی کیا تھا صحابہ نے، اور اللہ کے حکم سے جب چھوٹے ایسے گئے کہ جیسے واقعی وہ یعنی دلوں کی محبتیں، ہاں جی بھاگتے ہوئے گئے. سبحان اللہ. ہاں جی یہی تو سب کا حال دیکھے نا. مالک کا واقعہ ہے، اس میں ریاض الصالحین میں سب کو پڑھا تھا. واقعی آپ کو رونا آتا ہے ان کو واقعہ پڑھ کے، انہوں نے وہ 50 دن زمین کیسے انہوں نے گزارے. وہ کہتے ہیں کہ وہ زمین واقعی ایسے لگ رہا تھا کہ سب کو پڑھنا چاہیے. اور کسی بادشاہ نے بھی ان کو وہ بھیج دیا تھا نا کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ نا، جیسا ہوتا ہے نا ٹکرا دیا وہی پہاڑ دیکھ کے بہت مصیبت. اچھا آگے دل اجڑا ہوا تھا تو کر سکتے تھے کہ نہیں موڑ سکتے تھے. اچھا تو اسی لیے کرتے تھے نا کہ شاید اب موقع مل جائے. آیت نمبر 119. ٹھیک ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. مدینے کے باشندوں اور گردنوا کے ہدیوں کو ہر یہ لیں نہیں آپ لیں نا، کیوں نکالتی ہیں یہاں سے؟ لیں، میرے پاس مائک لگا ہوا ہے. نہیں اچھا مجھے اچھی والی نہیں دی ہے. اچھا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. مدینے کے باشندوں اور گردنوا کے بدیوں کو ہرگز یہ بنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور ان کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے. اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں اور ممکن حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام بولے وہ اس کے بدلے اس کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے. یعنی کہ جو دین کے راستے میں چلتے ہیں نا، اللہ ان کی کیسے قدردانی کرتے ہیں کہ ان کے قدموں کو بھی لکھ دیتے ہیں. پھر قدموں کے علاوہ کیا، ہر کوشش انسان کو جو بھی کوشش دین کے راستے میں ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتے ہیں. اور بات یہ یاد رکھیں، ہر کوشش ختم ہونے والی ہے دنیا میں، ہر تھکن ختم ہونے والی ہے. میں اور آپ روزانہ آتے ہیں تھکتے ہیں، جو بھی ہے یہ ختم ہونے والی ہے، مگر دعا کریں کہ اللہ یہ اس تھکن کو آخرت میں لکھ دے. ٹھیک ہے نا، آخرت میں لکھ دے اور ہم اس کو ضائع نہ کریں. اللہ آخرت کے لیے لکھ دے. ایکچولی نیکی کا جو تھوڑا وقت ہے نا وہ گزر جاتا ہے اور عمل باقی رہ جاتا ہے اور اس کا جو اجر ہے وہ باقی رہ جاتا ہے. اور برائی کا جو تھوڑا وقت ہے وہ بھی گزر جاتا ہے لیکن اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے اور گناہ لکھ دیا جاتا ہے. وہ تھوڑا وقت جو ہے نا وہی ہمیں بس وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا. تو وہی نا، میں بھی یہ کہی تھی کہ آخر جو برائی ہے اس کی بھی شہوت ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کا بھی مزہ تھوڑی دیر ہے، یا جو نیکی ہے اس کی مشقت ہے. میں جو ہے وہ فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو لکھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر نیتوں کو بھی لکھتا ہے. ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. عمل تو سب کو نظر بھی آ جاتا ہے کسی نہ کسی فارم میں، مگر نیت جو ہے اللہ کے پاس ہے. تو یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا. یہ دیکھیں وہی بات آ گئی. اس طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ رائے خدا میں تھوڑا یا بہت کچھ خرچ کریں اور صحیح جہاد میں کوئی وادی وہ پار کرے ان کے حق میں سے نہ لکھ نہ دیا جائے، تاکہ اللہ ان کے ہاں اس اچھے کارناموں کا صلہ انہیں عطا کرے. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں کچھ لوگ نکل کے آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کے خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ رویے سے پرہیز کرتے. یہاں پہ یہ بھی بات کی کہ فرض کفایہ کی بات کی گئی کہ دین کا علم حاصل کرنا سب کے لیے فرض عین ہے، مگر اس کی ایک لمٹ یہ ہے کہ اگر ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں حلال حرام پتہ ہونا چاہیے ہر چیز کا. اب روزے آرے میں پتہ ہونا چاہیے، بعضوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی، نماز کا نہیں پتہ ہوتا، مطلب نیکوٹکس نیل پالش لگائی ہوئی ہوتی، اس کے بعد وضو بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ حلال حرام اور اس قسم کی چیزیں جو بیسک چیزیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، یہ فرض عین ہے جس کو ہر ایک نے حاصل کرنا ہے. اور فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ جو سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور ایک بندہ جاتا ہے اس نے ساری نالج دی اور باقی آ کے سب کو بتایا. تو فرض کفایہ صرف دین نہیں، ڈاکٹر بھی اس میں شامل ہیں، لائر بھی شامل ہیں، سارے ہر دین میں
ایک اسکالر یا کوئی بھی ہو ہمارے اس میں ہونا چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے اور ہر سبجیکٹ میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، صرف دین کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر سبجیکٹ میں ہو رہی ہے. اب ہمیں دیکھیں آ کے ہمیں جو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آج کل باہر کیا ہو رہا ہے، یہ کون کر رہے ہوتے ہیں؟ باقی انہیں کو اسٹڈی کر کے، نان مسلم کو اسٹڈی کر کے کہ آج کل بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ دین بھی تو ہمیں چاہیے. تو ہر دین کو سمجھنا ایک لمٹ تک ہم سب کے لیے ضروری ہے. اس میں وہی بات ہے کہ بچوں کی تربیت بھی اسی میں آ جاتی ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کیوں خراب ہو رہی ہے، کہ ہمارے اپنے بات اعمال کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے. اور دین اب دوسرا یہ کہ ایک کچھ گروپ جو ہیں وہ جا کے دین کو بھی سیکھیں. غزوت اس میں اس کو حاشیہ سے بتا دیتی ہوں. علم کا راستہ فی سبیل اللہ ہے، ٹھیک ہے، علم کا راستہ فی سبیل اللہ ہے. پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے یعنی ہر خاندان، ہر برادری، ہر علاقے کے شہر، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں یعنی ہر خاندان، ہر برادری، ہر علاقے، شہر، گاؤں، قصبے میں کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے. یعنی ایک ہے کہ فزیکلی اسلام کی سرحدوں کا دفاع کرنا، اور ایک انٹلیکچولی، ایک تو انسان خود ہی جائے اور ایک دماغی طور پر جائے. اسلام کی سرحدوں کا دفاع، اور وہ ہوتا ہے جو علم حاصل کر کے. تو چاہیے کہ کچھ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے نکلے تاکہ جب وہ واپس جائیں تو اپنے لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیں. یعنی ہر علاقے سے کچھ نہ کچھ لوگ مخصوص ہونے چاہیے جو علم میں ایکسپرٹیز حاصل کریں اور باقی ساری کمیونٹی کو سکھائیں. اس میں یہ نہیں کہ ہم سبھی اٹھ کے تبلیغ کرنے لگے، کیونکہ اس کا نا بیسک علم بھی ہمیں ہونا چاہیے، ورنہ ہم فائدے کی بجائے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اگر ہمیں علم کرنا نہ آئے. تو اسی لیے میں اس میں کہا گیا کہ ایک گروہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ سارے مسلمان اٹھ کے تبلیغ کرنے لگے. وہ جو گروہ ہے نا وہ ایک جماعت ہو، مطلب جیسے فقہی مسائل ہے، سارا کچھ دین کا ہے نا، وہ بات انہیں سب جیسے سمجھ ہر طرح ہونی سے. چاہیے، مطلب یہ اور بیسک علم سب کو ہونا چاہیے. بیسک تو سب کو ہونا چاہیے. بیسک سب کو ہونا چاہیے، لیکن لیکن مجھے یہاں تبلیغ یہ جو لگتا ہے ہے کہ حالانکہ میں جب وہ آج پڑھتی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار ساری جو انسانیت کی پیدا کیا اور اسے الستو والا وعدہ دیا، تو اس آیت سے مجھے لگتا ہے کہ ہم کتنے نادان ہیں اور کتنے ناسمجھ ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق کو پیدا کرنا تھا وہ تو کر دیا ہے، ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں. ہم نے 2 بچے کر لیے، 1 بچے کر لیے، حالانکہ جتنے آنے تھے اتنے آنے. مجھے یہ آیت پڑھ کے ہر بار لگتا ہے کہ ہم اپنے حساب سے بڑے عقل مند بنے ہوئے ہیں. لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ بچے 2 ہیں، ہم کہتے ہیں ایک ڈاکٹر بن گئے، ایک انجینئر بن گئے، اور جو رین خود باقی رہ جاتی ہے نا نکما، اس کو کہتے ہیں دین کا علم سکھا دو، مولوی بنا دو. اس کو مولوی بنا اس کو دو. حافظ قرآن بنایا تاکہ وہ ہماری بخشش کا سبب بن جائے. تو بخشش کا سبب تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ اب فاطمہ میں تیرے وہاں کچھ کام نہ ہوگا. تو وجہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ہم نے ایک لمٹ کر لیا اور ان کو دنیا میں لگا دیا، دین کی طرف ہم. اچھا اب آگے ہم پڑھ لیتے ہیں، بس ایک ٹائم پہ ختم کرنا ہمیں ہے. یہ بھی نہیں بات کرنی چاہیے کہ ہم نے 2 بچے کرنے ہیں. یہ اس بات میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم نا اللہ کے شریک ہو گئے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں. ہم نے ٹائم پہ ختم کرنا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، اس میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم. یہ میں حدیث سے پڑھ رہی ہوں اپنے نوٹ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے ادنا ترین آدمی پر. ادنا ترین یعنی کہ جس کو کوئی خاص نالج نہیں ہے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے، عالم اور عابد کا فرق کتنا بڑا ہے. تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اور ایک عام شخص. تو ابو عمار حسین بن حریث کہتے ہیں کہ میں نے فضیل بن ایاد کو کہتے سنا کہ ایسا عالم جو علم حاصل کرنے والا ہے، علم سکھاتا ہے، آسمان کی بادشاہت میں بڑا آدمی پکارا جاتا ہے. یعنی کہ اس کا درجہ جو ہے نا اوپر آسمان پہ بھی بڑا ہوتا ہے. جیسے دنیا میں بڑے بڑے آدمی ہوتے ہیں تو ویسے ہی وہ علم سکھانے والا جو عمل بھی کرے وہ آسمان میں بڑا شمار ہوتا ہے. تو آپ خود سوچئے کہ ایک وہ تعریف اور اسٹیٹس ہے جو دنیا میں انسان کو ملا، اور ایک وہ جو آخرت میں ملے. لیکن وہ عمل وہ عمل کے ساتھ ملتا ہے، وہ آسمانوں پر ملے. زمین کے مقابلے میں آسمان تو آسمان ہی ہے، اور آسمانوں پر جو مخلوق ہے وہ زمین والوں سے افضل ہے. تو انسان کو جو ہمیشہ بڑے درجوں کی تمنا رکھنی چاہیے، علم کے لیے وقت ضرور نکالنا چاہیے، اور اس میں ہر روز اضافہ ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دعا سکھائی گئی تھی؟ ربی زدنی علما، یا اللہ میرا علم زیادہ کر دے. اور پھر علم کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی آگے بڑھے انسان، تب علم کا فائدہ ہوتا ہے نا. ہم نے پڑھا تھا نا کہ سورہ فاتحہ میں 3 کردار تھے. ایک نے علم حاصل کیا اور عمل کیا، تو وہ کیا تھا؟ مومنین کا کردار تھا، متقین کا کردار تھا. اور جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا
وہ کس کا کردار تھا؟ یہودیوں کا کہا جاتا ہے، یعنی مگر ہم میں سے کوئی بھی ہے اور جو ایک ہے اس نے نہ علم حاصل کیا نہ عمل کیا، وہ تو بہت ضالین میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہاں ہم کیا کریں. علم تو الحمدللہ ہم بہت حاصل کر رہے ہیں، جتنا ہم نے کیا نا یہ ویسے بہت کچھ بھی نہیں ہے، مگر ایک آیت بھی ہم عمل کر لیں نا تو ہماری زندگی سنور جائے. ٹائم ہوتا ہے، ہاں ٹائم ہوتا ہے. جب ٹائم مل جائے گا تو کر لیں گے، نہیں ہے تو صدقہ جاریہ ہے نا یہ، جی جو آپ کے علم کا سے فیض اٹھا کے کرتا رہے گا آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ العزیز. تو یہ تو ہے، مگر یہ کہ عمل ہمارے شرط ہے، ورنہ وہی 3 کرداروں میں سے ہم کوئی ایک کردار نہ ہو جائے، دوسرے باقی 2 کردار. نعوذ باللہ. اے لوگوں، یہ آیت نمبر 123. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہے. وہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر اس مسلمانوں سے پوچھتے ہیں تو کہو تم میں سے کسی کے ایمان میں اس کے اضافہ ہوا؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا، اور اس سے دل شاد ہیں. البتہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہوا ہے، اس کے سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کیا ہے، اور وہ مرتے دم تک کفر میں مبتلا رہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، نہ کوئی سبق لیتے ہیں. جب کوئی صورت نازل ہوتی تو یہ لوگ آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، کہیں کہ کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے نکل جاتے بھاگتے ہیں. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. تو یہ وہ جو بھاگتے ہیں نا، وہ سمجھ رہے کہ ہم بھاگے ہیں، وہ نہیں بھاگے، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں. تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارا دل کہاں پہ رہے؟ دین پہ رہے، ہے نا. اللہ نہ کرے کہ ہماری کسی عمل سے وہ دل اللہ پھیر دیں. تو دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہے کہ ایک تو رسول، اور وہ بھی انہی میں سے. کیونکہ اگر سمجھے کوئی چائنیز ہمارے درمیان آ جاتا ہے تو ہم تو پہلے تو اس کی لینگویج ہی سوچتے رہ جاتے. تو اللہ کی نعمت ہوتی ہے ایک تو رسول ہونا، اور پھر اس کو اسی میں سے ہونا. پھر تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے. ایمان ڈالنے کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. ایک دائی کا کردار بھی ایسی ہونا چاہیے، اچھے لیڈر کا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو ایک دوسرے کا خیال رکھنے والوں میں سے ہو، ایک دوسرے کے دل دکھنے والوں میں سے ہو. اور مگر اس کے باوجود جب کوئی دین پہ عمل نہ کرے تو اتنا اپنے آپ کو نہ کڑائیں کہ اس کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. سورہ یونس. ہم دن نہیں کراتے، ہم تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، نہیں وہ بھی ہے، مگر اگر اپنا کوئی ہو تو ہم پورے پیچھے پہ ہی پڑ جاتے ہیں. واپس ایک اور ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے کہ اپنے اعمال بھی ضائع کریں، اپنے ٹائم بھی ویسٹ کریں. اب سورہ یونس سے سورہ توبہ ایسے لگ رہا تھا کہ ایک کانٹوں میں سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، یعنی ادھر بھی کچھ چبھ رہا ہے، ادھر بھی چبھ رہا ہے، یعنی کہ تنگی ہے کہ میں تو نہیں اس میں ایگزیکٹلی نا وہی فیل ہو رہا تھا. یہ بھی اتنی بری مطلب خطرناک باتیں لگ رہی تھی کہ یہ بھی میں ہوں، یہ بھی میں ہوں، یہ بھی میں ہوں. یہی سوچنا ہی بہت بڑا ایمان ہے ہمارا. الحمدللہ. اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے یا ہم کرتے ہیں، جی دل میں یہ خوف ہونا یہ بھی ایمان کی الحمدللہ. اس کا پروف کیا ہے کہ صحابہ کرام ڈرتے تھے نا کہ میں منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. تو یہ ڈرنا کہ ہم منافق ہو گئے یہ ایک اچھی نشانی ہے، کیونکہ جو ڈرے گا وہی اصلاح کرے گا، جو نہیں ڈرے. آپ کا ضمیر ابھی زندہ ہے. الحمدللہ ہم سب کا زندہ ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بس اس میں کوالٹی لے آئے کہ اب ہم عمل میں آ جائیں نا. سب سے بڑی بات یہ کہ توفیق ہے اللہ کی توفیق الحمدللہ. سورہ یونس مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہیں. کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مالے اس کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اس کے رب کے پاس سچی ناموری و عزت و سرفرازی ہے. اس پر منکرین نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس کے لیے سچی عزت و سرفرازی ہے؟ کہ جنہوں نے دین پہ عمل کیا اور جس نے اس کتاب کو حکمت و دانش سے لبریز ہی سمجھا، اس کی حکمتوں کو سمجھا، اپنے عمل کی کوشش کی، تو اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے کیا ریوارڈ ہے؟ سچی ناموری، سچی عزت، سچی سرفرازی. سرفرازی کامیابی کو کہتے ہیں. اور سچی عزت کا مطلب کیا ہے؟ خیر ملنا.
یہ میں اپنے نوٹ سے بتا رہی ہوں کہ خیر ملنا، یعنی خیر نیکی کو کہتے ہو، ہر اچھی چیز، ہر چیز پھر اچھی ملتی ہے، کوالٹی کی ملتی ہے، پھر خلوص ملتا ہے، پھر شفاعت ملتی ہے۔ سچی ناموری کیا ہے؟ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب شفاعت کی جائے گی کہ جب شفاعت کے لیے سفارش کریں گے وہ، پھر بلند مرتبہ ملنا، پھر جنت کا اعلیٰ درجہ ملنا، اور نیک اعمال کی توفیق ملنا، یعنی نیک اعمال مزید کی توفیق، یعنی کہ جب انسان خود پہلے نیک اعمال کرے گا تو حل من مزید کی طرح کہ نیک اعمال کی توفیق، مزید مزید مزید۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلایا۔ کوئی شفاعت یعنی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرتا ہے، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں، اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ انکار کرنے کی پاداش میں وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی، تاکہ اس میں سے برسوں اور تاریخوں کے حساب کو معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانی کو کھول کھول کر پیش کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی علم ایسی چیز ہے کہ جس کو اس کے بعد نشانیاں سمجھ آتی ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھلٹ میں اور اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانی سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان کی برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔ اب غفلت کی بات ہوئی یہاں پہ کہ غفلت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ ایک بات یہ کہ غفلت کیا ہے؟ اپوزٹ آف تقویٰ ہے۔ تقویٰ جب ہوتا ہے نا انسان، تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان ڈر ڈر کے چلے، یعنی سپوز میرے پاس یہاں پتا ہو کہ اس کمرے میں کہیں بچھو یا سانپ آ گیا، کوئی چھوٹا کیڑا بھی آ جائے گا، تب بھی ہمارا کیا ہوگا؟ تھوڑے سے بعد نیچے دیکھیں گے کہ میرے پاس تو نہیں آ رہا ہے۔ وہ جو یہاں کرال کرتے نکلتے ہیں نا، جو کاٹتے بھی نہیں ہیں، وہ بھی آ جائے گا نا، تو تھوڑے ہم سب کا دھیان کہاں ہوگا؟ ادھر ہوگا۔ یعنی جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں اس پہ پورے فوکس ہوتے ہیں، بار بار چیک کرتے ہیں، تو اس وقت انسان غافل نہیں ہوتا۔ تو تقویٰ تو یہی ہے کہ انسان ڈر ڈر کے چلے، جس چیز سے ڈر رہا ہے اس کی طرف فوکس ہو جائے۔ اور غفلت کیا ہوتا ہے؟ اسی سے بے پرواہی، اسی سے اپوزٹ آف دیکھی جائے گی۔ یہی بات ہوئی نا، سپوز میں آپ سے کہوں کہ یہ سانپ آ گیا ہے، آپ کہیں گے کہ نہیں انیل ایسی بول رہی ہے، اور یہ نہ پھر اس میں آخر میں کیا ہوگا؟ اسی کو کاٹے گا، کیونکہ باقی تو بچتے رہے نا، وہ اپنے آپ ٹانگیں اوپر کرتے رہے۔ ہاں، مگر وہی بات میں کہہ رہی ہوں کہ نقصان اسی کو ہوتا ہے جو غافل ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے۔ یعنی کہ اب پھر سے غافل میں کیا ہوگا کہ پھر وہ دھیان سے نہیں سنتا۔ غافل جو ہوتا ہے نا، دھیان سے نہیں دیکھتا، دھیان سے نہیں سنتا، دل میں نہیں اتارتا، تو اس کے نتیجے میں جہنم ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دھیان کرنا ہے، فوکس کرنا ہے، فوکس۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی شعوری طور پہ جو لائے، یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی، اور نیک عمل کرتے رہے، انہیں ان کے رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ تو اس ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ نعمت بھری ان جنتوں میں اس کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا۔ ان کی یہ دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کے ہر بات کا خاتمہ اسی پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی کہ آخرت میں بھی، جنت میں بھی ایسے ہی کلمات ہوں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دنیا میں بھی ایسی کلمات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جنت کے کلمے ہیں، اور کہنے والے کون ہوں گے؟ اللہ ہوں گے، فرشتے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے۔ تو ہر بات ہی اس پہ کریں گے نا۔ ایون جو برف آئے گی اس میں بھی کیا ہوگا؟ کچھ پتہ ہے؟ خوشبو ہوگی، اور الفاظ بھی ہوں گے۔ آئی تھنک الحمدللہ ہوگا، ہے نا؟ کچھ میں نے سنا تھا کہ برف ہوگی اور وہ اس میں مطلب آواز اس طرح یہ کہ الحمدللہ، وہ ورڈز نہیں، وہ ورڈز ہوں گے ایک طرح سے۔ دنیا میں اگر ہم نے بولا ہوگا تو آئے گا نا وہاں، یہ بھی تو بات ہے۔ عمل ہوگا، عمل شرط۔ عمل وہی نا کہ دنیا میں بولا ہوگا جی، تو وہاں نکلے گا نا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مومن کا تقیہ کلام وہاں پہ الحمدللہ ہوتا ہے۔ تو دنیا آخرت میں اپنے آپ کو یعنی خود کوشش کریں، الحمدللہ کریں۔ الحمدللہ صرف یہ شعوری طور پہ، یہاں بات ہوئی شعوری طور پہ۔ میں نے بھی لکھا ہوا جنت میں پہلا کلمہ
زمانے میں سبحانک اللہم اور دوسرا الحمدللہ. اگر کہیں اللہ ان کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی ہی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 12 اس کے بعد انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتے ہیں، مگر جب ہم ان کے مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح سے گزر جانے والوں کے لیے ہم اس کے کرتوتوں کو خوش نما بنا دیتے ہیں۔ لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانے لے کر آئے تو انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو اس کے جرائم کا بدلہ دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے رہو۔ آج ایک بات پھر کیا ہوئی؟ تعملون کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایک کبھی کبھی ہم نوٹ کرتے ہیں نا کوئی چیز بہت ریپیٹ ہوتی ہے، آج میں نوٹ کر رہی ہوں کہ تعملون کی بات ہو رہی ہے، عمل کی بات ہو رہی ہے۔ عمل یعنی دیکھیں ہم اتنے دن سے 10 سپارے پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرینڈ کر رہے ہیں، اور آج سے ہمارا نیا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا لگا نئی کلاس ہو گئی، اپ گریڈ ہو گئی ہے، اب کہہ رہے ہیں اللہ اب پریکٹیکل کرو۔ ویسے بھی وہ ٹاپک ختم ہو گیا، اب جو ہے وہ شبہات جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مگر ویسے ہی موضوع وائز مجھے ایسے لگتا ہے کہ کلاس پہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے ہم ٹریننگ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم فیلڈ میں بھی چلے جاتے ہیں، تو ہاں جی اب ہم فیلڈ میں آ گئے ہیں۔ عمل سے زندگی بلکہ یہ جنت جہنم بھی۔ اور لائف میں کتنا چینج آنے لگتا ہے نا، خود محسوس ہوتا ہے خوشی اور بھاگنا کلاس کی طرف، سکون ملتا ہے، چیزیں بھی آپ کی کتنی اللہ تعالیٰ کی دعا کریں اللہ تعالیٰ استقامت دے۔ آمین آمین۔ سب ایک دوسرے کی دعا کریں گے، دوسروں کی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے۔ اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اچھا اس پہ حدیث بھی ہے، اس پہ یہ تھی پیچھے گزر چکی ہے، اس پہ حدیث تھی کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد اور حرص دنیا ہے اور وہی اس کا ہدف اور منزل بن جائے اور اس کی نیت رکھتا ہو ہر چیز، یعنی آگے بریکٹ ہے کہ ہر چیز میں صرف دنیا ہی تلاش کر رہا ہو، کلوز بریکٹ کلوز، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و فاقہ کر دیتے ہیں۔ محتاجی ہر وقت اس کا کچھ نہیں پاس، اور اس کے یعنی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں، اور اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے، یعنی وہ تو ڈر رہا ہے مگر اس کو جو ملنا تھا اس کو اتنا ہی ملنا ہے۔ اور جس شخص کا مقصد اور حرص آخرت ہو اور وہی اس کا ہدف بن جائے اور اس کی نیت کرتا ہو تو اللہ اس کے دل میں غنا ڈال دیتا ہے، غنا ڈال دیتا ہے، اس کو راضی، یعنی کہ اس کو راضی کر دیتا ہے اور اس کے معاملات کو یکجا کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ تو بات کیا ہوئی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ نصیب میں جتنا تھا وہی تھا، اس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے قناعت ڈال دی اور اس میں ناشکری ڈال دی نا، اتنا ہی ملنا تھا، مقصد اسی میں وہ کافی ہو گیا اس کے لیے۔ لیکن سب اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے نا، انسان کے کیونکہ اس نے انسان کے خیالات عمل سے مل رہا ہے نا، یہ اللہ کی مل تو اتنا ہی رہا ہے مگر پھر ریوارڈ ملے گا کہ نہیں ملے گا وہ اس کا عمل بتائے۔ خیال ڈالنا، کسی کے دل میں قناعت ڈال دی، کہ انہی لوگوں کے ڈالی نا جو مانگتے ہیں، جو بغیر مانگتے ہیں، جو آخرت کی ہو کر بالکل نا، بالکل ملتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں۔ اچھا آگے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 15۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم میں سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدیل کر لوں، میں تو بس اس کو وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی گئی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کا عذاب کا ڈر ہے، اور کہو کہ اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے کہ میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا اس کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کے نہ نقصان پہنچا سکتے اور نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالوں برتا ہے اس شخص سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے
پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی جاتی ہو تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے تھے، یعنی قیامت کا اختلاف تھا ان میں، تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے وقت جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کرتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر بعد موافق پر فارغ و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک بعد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے، مگر جب وہ اسے بچا لیتا ہے پھر وہی لوگ کہ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں تمہاری یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ دنیا کی زندگی کے چند روزے مزے ہیں، لوٹ لو پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ یہاں پھر بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کیا کرتے رہے ہو، یعنی اسی کی پوچھ کچھ ہوگی۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر ہم ساری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جیسے پانی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھی اور ان کا مالک سمجھ رہا تھا کہ اب ہم اس کے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کے وقت ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسے غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل کے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ہدایت اس اختیار میں ہے، جسے وہ چاہتا ہے سیدھا کرتا ہے۔ اس کے حاشیہ میں دیکھ لیتی ہوں کہ دارالسلام یعنی دنیا میں زندگی بسر کرنے کے اس طریقے کی طرف دعوت دے رہا ہے جو آخرت کی زندگی میں تم کو دارالسلام کا مستحق بنائے۔ دارالسلام سے مراد جنت اور اس کے معنی ہے سلامتی کا گھر، وہ جگہ جہاں کوئی آفت، کوئی نقصان، کوئی رنج اور کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 26۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل، ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسے ہی بدلہ ملے گا، ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے ہم تمہاری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہی کافی ہے، تم اگر ہماری عبادت بھی کرتے تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بے خبر ہیں۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنی حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ اس میں تھوڑا سا حاشیے میں دیکھتی ہوں، میں حاشیہ میں نہیں اپنے نوٹس میں دیکھتی ہوں کہ ایک یہ پڑھنا چاہیے نا علم والا آمین، جیسے ہی ایسی آیات آئیں تو فوراً دل میں پڑھتے رہنا، جہاں بھی ایسی چیزیں آئیں تو ہمیں کرنا ہے۔ تو دل میں یہ پڑھ لینا۔ آمین، اللہ کو چاہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میرے نوٹس میں کہ یعنی کاغذ کا ایک صفحہ پر جو کچھ دنیا میں آپ کر رہے ہیں اس صفحے کو جو پلٹے گا آخرت میں تو وہی سب کچھ نکلے گا۔ یعنی کہ ہم دنیا میں آئے نا تو ہمیں ایک صفحہ مل گیا ہے، زندگی ہماری ایک صفحہ ہے، ایک پیج ہے خالی بلینک، تو اب ہم نے اس کو فل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اچھا کریں گے برا کریں گے یہ اب ہم پہ ہے، تو آخرت میں پھر وہی مل جائے گا۔ تو یہاں پہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کو بھلائی ہے اور مزید فضل ہے۔ تو بھلائی سے مراد ہے کہ کوئی بھی نیکی تو اس کے 10 گنا اجر ملے گا نا، اور مزید فضل یعنی ایکسٹرا کیا ملے گا کہ کسی کی نیت کی وجہ سے، کسی کے اخلاص کی وجہ سے، کسی کی کوشش کی وجہ سے مزید بھی مل سکتا ہے، جس کو کہا تھا نا کہ 700 دانے کے برابر، تو اس طرح بھی یعنی کہ فضل کیا کہ یعنی کہ پھر یہ بھی پھر ہم پہ بھی ڈیپینڈ کیا نا
کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں، اپنی کردار کو خالص کریں، اپنی کوششیں بڑھائیں، تو پھر ہمیں مزید ملے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک بھلائی سے مراد کیا ہے؟ جنت، اور پھر مزید کیا ہے کہ اللہ کی رضا۔ جنت تو سب کو مل جائے گی نا مومنوں کو، مگر اس میں ہم دعا کریں اللہ اس میں مزید یہ کہ ہمیں دے کہ اپنی رضا بھی دے دیں، دیدار بھی دے دیں۔ آمین آمین آمین۔ تو اللہ کا اللہ کا دیدار سب کو نہیں ہوگا، ہوگا مگر کسی کے عمل کی بیس پہ، کسی کو ویکلی ہوگا، کسی کو منتھلی ہوگا، کسی کو ڈیلی ہوگا، اس سے میں پتہ چلتا ہے۔ سابقون اور دائیں ہاتھ والے، یہ ڈپینڈ کرے گا کس کو، ہاں جی، مگر اس میں بھی لیولز ہیں، جنت میں بھی لیولز ہیں، تو یہ کسی کو جلدی کسی کو زیادہ ملے گا۔ دنیا میں سوسائٹیز ہے نا، ڈی ایچ اے فلانا، اس طرح جنت میں بھی ہماری سوسائٹیاں ہوں گی، عمل کے جیسی سوسائٹی اتنی قیمت ہے نا، تو جنت بھی جیسی چاہیے ہمیں اتنی قیمت ہے۔ اگر ہم نے بتا رہی ہیں کسی حدیث سے، ہاں جی مطلب ہاں جی، دیدار بھی کی ملے گا، کسی کو نہیں۔ یعنی کہ ہاں جی کسی اس کے حساب سے بھی کہ درجے ہیں۔ اچھا، سورہ راف جب بھی پڑھتی تھی نا، وہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ میں نہیں جانا، مجھے سورہ بس عراق پہ بٹھا دینا، بس مجھے دوزخ میں تو ہماری وہ ٹیچر نے کہا نہیں، اللہ سے بہتر مانگو، وہاں 50,000 آپ کا یہ ہر وقت دھڑکا ہی لگا رہے کہ پتہ نہیں مجھے ادھر جانا ہے یا بیسٹ مانگے نا، بیسٹ۔ بیسٹ۔ لیکن میں جب چھوٹی تھی تو پڑھتی تھی یا اللہ مجھے دوزخ میں نہیں جانا، بس تو مجھے عراق پہ بٹھا دو۔ میں بھی یہی دعا کرتا اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے دروازے کے اندر کر دے، تو میرا بیٹا کہتا نہیں آپ کیا دعا مانگ رہے ہو، بیسٹ۔ انہوں نے کہا نہیں آپ بہتر مانگو، صحیح بات، اللہ کی دینے والا ہے، اس سے مانگو تو صحیح۔ اچھا دیکھیں اس میں مانگیں گے تو ادھر آئیں گے نا۔ جیسا اس سے گمان کروں گی ویسے صحیح بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کے بارے میں کہ جب اہل جنت جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دی؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اپنا حجاب ہٹا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے۔ جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو وہ جو کچھ انہیں ملا ہوگا ان میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ان کے لیے رب کا دیدار ہوگا، جس کے بعد انہیں کوئی باقی چیزیں بہت چھوٹی لگیں گی۔ تو جو اللہ کی رضا، اس کے دیدار، اس کے چہرے کے لیے نیک عمل کرتے ہیں وہی اس کو پا سکیں گے۔ تو ہمارا ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے مائنڈ میں؟ اللہ کا دیدار۔ جنت تو ہے مگر جنت میں بھی اللہ کا دیدار، کہ اللہ تعالیٰ دکھا بھی دینا ڈیلی۔ دعا پھر ہم بیسٹ کی نہ مانگے، ڈیلی والوں میں سے ہوں، مگر پھر ہمیں ڈیلی نعمتیں بھی، وہ ڈیلی کام بھی تو کرنا ہے، اپنی امپروومنٹ بھی تو کرنی ہے نا، یعنی پہلے تو ہم پہلے کچھ کر کے دکھائیں۔ اللہ کرے آمین۔ اچھا آگے ہم پڑھ لیتے ہیں آیت نمبر 31 آئی گیس۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین میں رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ اور وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہاری حقیقی رب ہے۔ پھر وہ حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کو کدھر پھرائے جا رہے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہاری رب کی بات صادق آگے کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی کرتا ہے۔ پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا جو خود راہ نہیں پاتے، الا یہ کہ ان کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس کو گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ جو کردار ہے اس کا کام کیا ہے؟ وہ اس طرح بھٹکے ہوئے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ دلائل سے کام نہیں لیتے، قرآن کو نہیں سمجھتے، اس کو حقیقتوں کو نہیں سمجھتے، وہ جس نے جو کہہ دیا اس کو مان لیا۔ دین نسلوں سے نہیں قرآن سے سیکھنا ہے، قرآن سے سیکھنا ہے۔ گمان ہے کہ گمان وہ خیال جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، جیسے بدعت جس کو ہم بلائنڈلی فالو کرتے ہیں۔
تو یہ جو ہے نا اس گمان پہ چل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح میں نوٹس میں لکھا ہوا کہ بت فوت شدہ بزرگ بول نہیں سکتے تو رہنمائی بھی نہیں کر سکتے. اور دوسرا لوگ اکثریت پہ چلتے ہیں. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ اکثریت کو فالو کرتے ہیں چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، اس لیے حق کو فالو کریں. اور اس میں یہ ہے کہ اکثریت نہیں ہوگی، پھر اقلیت ہوگی. تو ہاں کوالٹی پہ ہمارا زور ہونا چاہیے، کوانٹٹی پہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، کہ ہمارا دل دکھ رہا ہے، ہم نے کوئی غلط کام کیا تو میں آپ کہوں گی 2 نفل پڑھ لیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب فوراً کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی حضرت اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے تھے. اور انہوں نے کئی تعداد کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی ہے کتنے نفل پڑھنے یا کچھ پڑھنے. یہ ہر ایک کی اپنی تڑپ ہے، ہر ایک کی اپنی تڑپ ہے. کسی کو 2 نفل میں سکون آ جائے گا، کسی کو نہیں آ رہا، وہ پڑھتا رہے. تو یہ چیزیں ہیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ جو بتائیں ہم ایسے ہی لینا، اپنی طرف سے اس میں چینجز نہیں کرنی ہے. اور اس پہ ہمیں کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تسلیم کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ آ چکا ہے اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، مال کہتے ہیں انجام، وہ مال اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو جس کا انجام ان کے سامنے نہیں آیا ان کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل پچھو جھٹلا دیا. اس طرح تو اس سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں. ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ کو ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے آئے ٹھہرے تھے. اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہرگز راہ راست پہ نہ تھے. جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کو کوئی حصہ ہم تیری جیتے جی دکھا دیے یا اس سے پہلے تجھے اٹھا لیں. بہرحال انہیں آنا ہماری طرف ہی ہے، اور جو کچھ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. اب کوئی مائک لے کے پڑھ لے گا، مگر مائک پاس ہونا چاہیے. میں ہسبینڈ کو لے کے آتی ہوں کہ طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی، وہ آج نیچے نہیں آیا. آپ لوگ پڑھیں، میں آپ پڑھیں. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. پھر جب کسی امت کے پاس اس کے رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے، اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں اگر تمہاری دھمکی سچی ہے تو آج یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع و نقصان بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے. جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب یہ تم پر آ پڑے اس طرح تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہیں حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو. جو کچھ تم کماتے رہے اور اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کہ واقعی یہ سچ ہے کہ تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے. اگر تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے تو اسے ظہور میں آنے سے روک دو. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روح زمین کی دولت بھی ہو تو اس کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا.
جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے. دیکھو دو چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتا ہے، یہ نہ سفارش اور نہ فدیہ. دنیا میں ہم جب کام کرتے ہیں کوئی تو کیا کرتے ہیں، یا تو کسی سفارش کا سہارا لیتے ہیں یا پھر فدیہ دیتے ہیں، یعنی رقم دیتے ہیں. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے کہی ہے بار بار کہ وہاں یہ دونوں چیزیں کام نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. تو وہاں کیا ہے، وہ جو موقع ہمیں دیا ہے اس قرآن کو پڑھنا، اس کو سننا اور اس پر عمل کرنا ہوگا، اور پھر ہماری زندگی جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والی زندگی جو ہے وہ کامیاب ہے. مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں. وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اس سے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. یہاں ٹھہرے، دلوں کی شفا کا ہم لوگ ہے نا، دلوں کی شفا اور رحمت ہے. دلوں کی شفا کیا ہے؟ یعنی کہ انسان کے اندر جو برائیاں اٹھتی ہیں وہ دل میں آتی ہیں نا، ارادہ جو کرتا ہے، نیت کرتا ہے، یا جو خیال آتے ہیں وہ دل میں آتا ہے. تو یہ شفا جو ہم نے بنا لیا، فلاں آیت پڑھو تو اس سے بینائی تیز ہو جائے گی، یہ آیت پڑھو تو اس میں درد ختم ہو جائے گا، وہ الگ بات ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد دعا جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. لیکن یہاں جو شفا ہے نا، وہ شفا ہے ہمارے جو اندر برائیاں ہیں، جو ہماری بری عادات ہیں، جو ہمارے برے اخلاق ہیں، ان کو سنوارتا ہے یہ قرآن. آپ دیکھیں رحمت یہی ہے کہ جب انسان قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، اس پر عمل کرنا شروع کرتا ہے، تو اس کی عادات چینج ہونے لگتی ہیں، وہ پھر نیکیوں کی طرف بنے، اور یہ رحمت ہوگی. شفا ہوئی کہ ہماری برائیاں ہم سے دور ہوئیں، اور رحمت ہوئی کہ ہمارے حالات، ہماری عادات چینج ہو گئی. تو یہ شفا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی شفا لوگوں نے ایسی ایسی چیزیں کل ایک دم میاں صاحب لگایا تھے بیٹھے میں سے 7 دفعہ سورہ فتح پڑھو تو سارے سال کا رزق جاری و ساری ہو جائے گا. آئی ڈونٹ نو ہم رزق کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں نا. ایک آیت پڑھ لو، ایک آیت پڑھ لو، ہاں پورے سال کا رزق. جو بتا رہا ہوتا ہے وہ خود بچارا یہ ہم نے بھی کیا ہوا ہے ایک زمانے میں، یہ ہم نے کیا. وہ یہاں یہ ہے کہ پھر ہم پڑھ کے یہ تو پھر بیٹھ جائیں اللہ خود ہی رزق دے دے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں اگر ہم اس بات پہ کر لیں نا کہ اللہ نے ہمارا رزق لکھ دیا ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. نہیں تھا ابھی اعوذ پڑھ. باللہ من الشیطان. لوگ یہ مائک نبی صلی اللہ، میرے پاس ہے یہ نا مائک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. کون سی چیز؟ قرآن. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے راستے بتائے ہیں ہمیں، اس پہ خوشی منانی چاہیے. ایسا نہیں ہمیں پیدا کر کے ہمیں چھوڑ دیا کہ خود ہی آپ جمپ لگاتے رہو، اور نہیں، اس نے کیا کیا ہے، اس نے ہماری کامیابی کے راستے، طریقے بتائے، اور پھر کتابیں بھیجی، پھر انبیاء بھیجے، انہوں نے کر کے دکھایا نا. تو اس پر ہمیں خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. کیا سمیٹ رہے ہیں؟ دنیا کے فائدے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی؟ یعنی بعض ہم یہ بھی دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں نا یہ عورت کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، یہ مرد کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کی لسٹ ہے وہ خود ہی دے دی ہے. یا تم اللہ پر افطرا کرے، یعنی اس پر الزام لگا رہے. جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. آ جائیں آپ، یہ رکوع ختم ہوا ہے 60 ٹھیک ہے. وہ بس ابھی سو کے اٹھے ہیں، ان کے وہ تھکن ہو رہی تھی، بلڈ پریشر بھی ہارڈ کہتے ابھی بھی اٹھے تھے. بس وہ ناشتہ نکل رہے تو مجھے فکر ہوا ٹھیک ہے نہیں آ رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، آیت نمبر 60 تک آپ نے ختم کر لیا. اچھا، اس میں تھا، اس میں ایک چیز تھی، آیت نمبر اگر ہم 57 دیکھ لیں نا. یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہ کیا بتایا تھا آپ نے؟
میں نے کہا یہ شفا ہم دنیا میں سمجھتے ہیں نا کہ اتنی بار یہ آیت پڑھ لے گا آنکھوں کی بنائی لگے گی، یہ دلوں کی اچھا۔ شفا ہے کہ جو ہمارے اندر برائیاں ہیں یہ ان کو چینج کرتا ہے اور پھر رحمت اللہ کی یہ انسان جو ہے وہ برائی سے نیکی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اچھا، نہیں میں تو خیر مجھے پتہ ہی تھا کہ اس کو اس طرح بھی پڑھتے ہیں، مگر یہ ایکچولی قرآن کی تعریف ہے۔ قرآن کی اگر ڈیفینیشن آپ لینا چاہیں نا تو یہ آپ کو یہاں قرآن کی ڈیفینیشن مل جائے گی کہ یہ اصل میں قرآن کیا ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ کیا ڈیفینیشن یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے کہ ایک تو نصیحت ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ اور دلوں کے امراض کیا ہوتا ہے؟ کینہ، بغض، شک، نفرت، جو بھی بری چیز ہے دل کے، جو بھی نیگیٹو وہ ہے نا بیماریاں ہیں، وہ سب اس میں آ جاتی ہیں۔ اور جو اسے قبول کر لے اس کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ رہنمائی سے مطلب مینول، یعنی کہ سب کو ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور رحمت سے مطلب مراد ہے جنت۔ تو جنت کا رستہ کیا ہے؟ اس قرآن کے ذریعے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ کیوں منانا چاہیے؟ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں ہم لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں نا تو ہمیں کوئی نہ کوئی چیز یاد آ جاتی ہے، شیطان ہمیں بار بار بھٹکاتا ہے، اس وقت یہ جملہ یاد رکھ لیا کریں، ہوا خیر مما یجمعون۔ دنیا کی بہترین جو چیز ہے وہ یہ ہے جی، کہ یہ بہترین چیز ہے جس کو تم جمع، اس میں سے یہ بہترین ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ یہ بھی ایسی آیت ہے اس کو کہیں اس کو فریج پہ، ہاں جی، یہ آج کی آیت یہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے سب سے بہترین بہترین ہے اس میں۔ آیت نمبر 61 پہ آ جاتے ہیں، اب رکو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں کو تمہیں جو کچھ کرتے ہو، ان سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرا برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں جو نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور وہ ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ یہاں پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ وہ جو بھی کرتے تھے نا تو ان کا دل تو دکھتا تھا نا کہ لوگ ایمان نہیں لائے رہے کچھ بھی، تو دل کی دکھن یا جو بھی چیز ہے نا اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، تم اپنا کام پوری طرح کر رہے ہو۔ اب جو لوگ نہیں ایکسیپٹ کرے تو ان کی مرضی ہے۔ تو اس میں ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے بھی ان کے لیے بھی کہ اللہ ہماری تھکن بھی دیکھ رہا ہے، ہماری تکالیف بھی دیکھ رہا ہے، ہماری کوششیں بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے دکھ بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کلاس کے آنے کے لیے بھی جو بھی ہے سب کچھ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جہاں بھی کوئی بھی کلاسز میں ہوتے ہیں، ہر کوئی کہیں نہ کہیں کلاس لے رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ ہم سب الحمدللہ سب کہیں نہ کہیں انوالو ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم صرف پہلی دفعہ یہاں ہیں، کچھ آئے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین سے جوڑے۔ اور مگر یہ ہے کہ جو فرسٹ ٹائم بھی آئے مجھے پتہ ہے کہ وہ ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں، تو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر ہماری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، پھر پازیٹیو چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے مگر ریاکاری کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ ہمیں پھر ڈرنا چاہیے کہ اگر کوئی غلط کام بھی ہو رہا ہے نا تو وہ بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے، پازیٹیو نیگیٹو۔ تو یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتائی جا رہی ہے، ان کو تو یہ تو ظاہر بات ہے پازیٹیو ہی ہیں، نیگیٹو تو ہمارے لیے ہیں۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت میں دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھ کو رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں اور سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی میرے پاس نوٹس ہیں، اس میں آپ یہ بھی لے سکتی ہیں، یہ لے لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ کے یہاں کے بلند مراتب و منازل کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں اللہ کی کتاب یا اللہ کی محبت کی بنا پر آپس میں محبت کرتے ہوں گے۔ یہ ہم سب ہیں کہ نہیں؟ ہم سب کا جو گروپ ہے نا الحمدللہ دین کا گروپ ہے، الحمدللہ۔ اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ میں اتنا عرصہ ہو گیا نہیں ملی میں آپ کی آئی ڈی دیکھتی تھی نا، میرا دل ہوتا تھا کہ اتنی دل میں محبت ہے نا اللہ یہ کی تو وہ خاطر لوگ بھی محبت ہوں گے نا جو اللہ کے سائے میں جو ساتھ لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس کو پڑھتے ہیں جو آپس میں اللہ کی کتاب یا اللہ سے محبت کی بنا پر آپس میں محبت کرتے ہوں گے، حالانکہ ان کا آپس میں نہ کوئی رشتہ تھا اور نہ کوئی مالی لین دین تھا، بس اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل کرے۔
جب لوگ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جب لوگ غمگین اور پریشان ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی غم اور پریشانی نہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو سوچئے قرآن کس طرح انسان کو ہدایت بخشتا ہے، روشنی بخشتا ہے اور دنیا اور آخرت کے غموں سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ الحمدللہ ہم کہیں نہ کہیں ٹوٹے پھوٹے سے ہی ہیں، اللہ اس کو بڑھا کے قبول فرما دے۔ الحمدللہ نیتیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت کے لیے ہی ملتے ہیں، لیکن ان میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی۔ الحمدللہ۔ آگاہ رہو آسمان کے بسنے والے، آیت نمبر پھر بتا دیتی ہوں کیونکہ بعض کا تو آن لائن والے جو ہوتے ہیں نا ان کو چاہیے ہوتی ہے آیت۔ اچھا آیت نمبر ہو جائے گی تقریباً 66 آئی گیس، جی 66 ہو جائے گی۔ اچھا، آگاہ رہو آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین، سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اور اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکارے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا ہے۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ یہاں بات کیا ہوئی، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ یسمعون سماع سے ہے، سماعت سے، سننے سے، یعنی کہ غور سے سننے کے لیے والوں کو ہی اصل میں قرآن سمجھ آتا ہے اور اس کی حکمتیں سمجھ آتی ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم ان کے کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ۔ اس وقت یہ قصہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، تو اس وجہ سے یہ قصہ سنایا جا رہا ہے کہ ان کو قوم کا نوح کے قصہ سناؤ علیہ السلام، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہو کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں سے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب کو لوگوں غور کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو جنہیں متنبہ کیا گیا تھا پھر انہوں نے مان کر نہ دیا، ان کا انجام کیا ہوا۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کے قوموں کی طرف بھیجا اور ان کی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلایا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے لیے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ معتدین، اس کے لیے استعمال ہوا آیت نمبر 74 میں کہ کس کے لیے؟ اس حد سے گزرنے والے۔ حد سے گزرنے والے کون ہیں؟ معتدین، ایسے لوگ جو اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے حد سے گزر جائیں، یہ نفس کے غلام ہیں، اللہ کے نہیں۔ معتدین کون ہوتے ہیں؟ جو نفس کے غلام ہوتے ہیں، انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے کہ جو ان کی مرضی ہوتی ہے، میرا جسم میری مرضی ہے نا۔ ایک وہ ہوتا ہے میرا جسم میری مرضی، مگر یہ ایک دوسرے لیول کا میرا جسم میری مرضی ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ السلام اور ہارون السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے، اور جب ہمارے پاس حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بس موسیٰ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہم اسے طریقے سے پھیر دیں جس پہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا اور زمین میں بڑائی تم دونوں کو قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ
فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو، اور جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے آنچھڑ پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ اب اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سے سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس میں آیت نمبر 81 ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹری ختم ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جادو کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ باطل چیز ہے اور یہ اثر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ ہوتی اس وقت ہے جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جادو ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے میاں بیوی کے تعلقات بعض وقت خراب ہوتے ہیں، جو سب سے پہلے شروع میں ذکر کرے سورہ بقرہ میں، تو جادو کے اثرات ہوتے ہیں، بات ہے لیکن وہ اللہ کی اذن سے ہوتا ہے۔ اور اس کے علاج جو قرآن و سنت سے ہیں، اور علماء کرام نے بھی اس کو ڈھونڈا ہے نا، تو اس میں سے ایک آیت ہے نا ما جئتم بہ بالسحر، جس میں ہے نا، اس میں کہاں پہ ہے، یہ آیت نمبر 81 ہے۔ فلما القوا قال موسیٰ کے بعد سے ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، تو یہ آیت ہے نا اس کے لیے بھی ہے، جادو کے توڑ کے لیے ہے۔ اس میں اور بھی آیات ہوتی ہیں مگر یہ بھی بکرا فرمایا گیا کہ وہ پڑھو، اور بھی ہے، وہ بھی یہ علاج بھی اور آیات ہوتی ہے، یہ بھی ہے جی۔ اگر کسی پر جادو کا شک ہو تو اس پر یہ آیت پڑھنا بہت فائدہ دیتا ہے، یہی والی آیت کہ اس کو کس طرح پڑھتے ہیں، ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، پھر بار بار ریپیٹلی پڑھیں ان اللہ والی جو آیت پارٹ ہے نا، بار بار پڑھیں کہ ان اللہ سیبطلہ ان اللہ سیبطلہ ان اللہ سیبطلہ، پھر آخر میں ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب کسی پہ شک ہو نا تو اس وقت اس کے اوپر یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ ویسے بھی ہم پڑھ لیں اپنی زندگی میں تو کافی اچھی کے اثر ہوگی۔ ہاں وہ تو ہے، مگر ویسے اگر علاج کرنے کے لیے بھی یہ یوز ہوتا ہے۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لوگوں اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دلا۔ تو یہ بھی دعا ہے نا، ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ تعالی ہمیں فتنے سے بچا، یہ ظالم قوم کے لیے ہمارے فتنہ نہ بنا۔ فتنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فتنہ یعنی کوئی بھی آزمائش کا ذریعہ نہ بنائے، یعنی ہم قوم جو ہے مسلمان قوم نان مسلم کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میں نوٹس میں بتا رہی ہوں کہ مسلمانوں پہ ایسا عذاب نہ ڈالیں کہ غیر مسلم سوچیں کہ مسلمانوں کا کیسا خدا ہے جو ان پر یہ حال کر رہا ہے، یعنی ایسا عذاب نہ ہو کہ سب بدگمان ہو جائیں اللہ کے بارے میں کہ یہ کیسا خدا ہے۔ اور دوسرا ایسا عذاب نہ ڈالیں کہ ہم کفر پر پلٹ جائیں، جس پر کافر پر غلط امپریشن بھی پڑے گا، یعنی کہ ایسا عذاب نہ ہو کہ ہم اس کے بعد خود ہم کفر پہ پلٹ جائیں، یا ایسا عذاب نہ ہو کہ کافروں کو ایمان لانے میں رکاوٹ ہو، کہ مسلمانوں کے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی جب میں اسلام لاؤں گا تو میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو یہ فتنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے پر ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے نان مسلم بھاگ جائیں۔ تو یہ یہاں پہ ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے نا، فتنہ جو قتل سے زیادہ شدید ہے، قتل کرنے سے بھی برائی ختم ہو جاتی ہے، جب فتنہ جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے پھر وہ زیادہ مضر ہوتا ہے۔ مضر ہوتا ہے، جی بالکل۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 87۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دو۔ الحمدللہ ہمارا مکان بھی اس لیے یوز ہو رہا ہے، مسجد کے لیے تو نہیں یوز ہو رہا ہے مگر اللہ کی بات کے لیے ہو رہا ہے، تو اہل ایمان کو بشارت دو۔ انشاءاللہ اللہ کرے ہم سب کو اس میں شامل کر لے، آمین۔ ہم بھی تو اللہ کی بات کر رہے ہیں، آمین۔
موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور اس کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو، ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اس کا حاشیہ میں دیکھ لیتی ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی کنفیوژن ہو سکتی ہے آیت حاشیہ، کہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمانہ قیام مصر کے بالکل آخری زمانے میں کی تھی، اور اس وقت کی تھی جب پیر در پیر نشانات دیکھ لینے اور دین کی حجت پوری ہو جانے کے بعد بھی فرعون اس کے آیان سلطنت حق کی دشمنی پر انتہائی حد درمی کے ساتھ جمے رہے۔ ایسے موقع پر پیغمبر جو دعا کرتا ہے وہ ٹھیک وہی کرتا ہے جو کفر پر اصرار کرنے والوں کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی یہ کہ پھر انہیں اس ایمان کی توفیق نہ بخشی جائے۔ یعنی کہ آپ ایسے دیکھنے میں عجیب سا لگ رہا تھا کہ کیا پیغمبر ایسی دعا کرتے ہیں، مگر اس کی وہ ریزن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کی وقت پورا ہو جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ یہ بات ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ نا استقامت کی دعا جو ہے نا وہ بہت یہ تو میں کہتی ہوں نا کہ نیکی کرنا آسان ہے مگر اس کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ ہم خود ہی اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھوں سے کام خراب کرتے بالکل ہم ہی کرتے ہیں، اللہ تو نہیں کرتے۔ تعریف کر کے یا اپنے دل میں سوچنے لگ جاتے ہیں میں یہ اتنا اچھا کام کر تو کسی طریقے سے بھی ہم ضائع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ہم ظالم ہیں، ہم نے اپنے خود ہی ظلم کیا ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 90۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظالم اور زیادتی کی غرض سے اس کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے کہ تو نافرمانی کرتا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کے نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا، یا کہ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اختلاف کس وقت ہوتے ہیں کہ جب تکبر بھی آ جاتا ہے، کبھی اختلافی مسئلے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد اختلاف ہوتا ہے۔ تو شیطان نے علم کا تکبر دیا، ہر کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بڑا سمجھنے لگا، اور اس سے اختلاف کی صورت ہوئی۔ دوسرا جو اختلافی مسئلے آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اختلاف ہوئے، نہیں بھی ماننا چاہتے تو تب بھی اختلاف کریں، پھر بھی بات تو یہی ہوا ہے نا کہ آپس میں بھی اختلاف ہوئے، قرآن میں بھی اختلاف ہوئے، اس کی تفسیر میں اختلاف ہوئے، اس کی فقہ میں جس طرح انہوں نے نکالا اس میں اختلاف ہوئے، اور اسی سے دیکھیں فرقے کیوں بنے ہوتے ہیں، بعض کا یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، فقہی مسئلے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کیا تو ان لوگوں سے پوچھ لے کہ جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے تھے، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی ہے تیرے رب کی طرف سے، لہذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں سے نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دے کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ہو گیا ہو، یعنی کیا یونس اسلام کی بات ہوئی نا، اسی لیے اسی کے نام پہ یہ سورہ ہے کہ یونس اسلام کی قوم کے سوا اس کے کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کی ایک مدت تک زندگی سے بہرہ ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ یہ واحد قوم کی عذاب جی دیکھنے کے بعد فوراً انہوں نے تو قبول یونس علیہ السلام کا بھی وقت پورا وہ اپنی مرضی ہاں سے نا، اس لیے وجہ یہ تھی پورا نہیں ہونا ٹائم چلتے۔ میں نے کل ہی لیکچر میں سنا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد جب سے پڑھ رہے ہیں کہ 200 سال وہ قوم سلامت رہی، پھر 200 سال کے بعد پھر ان میں یہ بگاڑ پیدا ہو گیا تو پھر وہ اللہ نے تباہ کر دیا۔ دیکھیں اسی لیے تو یہاں بتا رہے ہیں بدعت جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ ہمارے دین کا حصہ بن جاتی ہے نا۔ اس میں اللہ موقع دیتا ہے پھر اس کے بعد پکڑنا بھی سب پکڑنا۔ تو یہاں لیکن البتہ ہم نے اس پر دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا، یہی آپ جو بات کر رہی ہیں
کہ ان کو عذاب تو ٹلا تھا وہ دنیا کا تھا، آخرت کا عذاب تو پھر اس کے بعد ان کے اعمال کی بیس پہ تھا نا، اس وقت ٹل گیا تھا۔ تو اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آتے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس کا مطلب ہے جو سانس لینے والا اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں پھر یہاں پہ کیا کہ اللہ کہہ رہے جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور عقل کا مطلب کام لینے کا مطلب ہوتا ہے سوچ و بچار کرنا، یعنی صرف ریڈنگ نہیں کریں، سوچیں سمجھیں، اصلاح کی کوشش کریں، تو گندگی ان کو ملتی ہے۔ یہاں پہ پھر وہی ورڈ رجس آیا، رجس میں نے بتایا تھا نا، وہ گندگی جو ہم دیکھنا بھی پسند نہ کریں، اور یہاں پہ گندگی سے مراد شرک، ہاں سب شرک، کفر اور کوئی بھی عذاب اور سوچنے سمجھنے کی حس ختم ہونا، کتنا بڑا عذاب ہے یہ، سوچنے سمجھنے کی حس ختم ہونا بھی عذاب ہے، کہ جب انسان کو کچھ بھی سمجھا اور اس کو سمجھنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہی جو آپ کہیں نا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ کی پردہ کس نے ڈالا؟ اللہ نے، مگر کس وقت؟ کہ جب اس نے خود سوچنا نہیں چاہا۔ ان سے کہو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو۔ یہاں پھر وہی اس کی اپنی بات ہوگی نا، عقل کی بات ہوئی تھی، تو اب ہم سے بات کی کہ بلائنڈلی فالو نہیں کرنا، عقل سے دیکھیں، آنکھوں سے دیکھیں، آنکھیں کھول کے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہ، ہاں جی اتنا مشکل ورڈ ہے، تنبیہ ہیں، آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں۔ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزر چکے لوگ دیکھ چکے، جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کئی جگہ یہ قرآن میں آتا نا کہ تم انتظار کرو تو میں بھی انتظار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے پاس آنا ہے، میں پھر دیکھوں گا پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو ان کے لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں، اور ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں کہ اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جس کی بندگی کرتے ہو میں اس کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اس خدا کی بندگی کرتے ہو جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا کہ میں یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس کے دین پر قائم رکھوں، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے شامل ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کے مصیبت کو ٹال دے، اور اگر تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور درگزر کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ اب حق ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ قرآن، اور اس کے بعد سننا اور حدیث، سب کچھ۔ اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے، اور وہی فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ بات ہوئی آیت نمبر 105 میں، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيفًا، اور یہ کہ قائم کرے وجہ کا، اپنا چہرہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، لِلدِّینِ دین کے لیے، حنیفہ کہتے ہیں یکسو ہو کر، فوکس ہو کے، کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے دین کو فوکس کرو، ایک فوکس کرو، یعنی اللہ کی طرف فوکس کرو، ٹھیک ہے۔ اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے جنفا، ٹھیک ہے، جنفا اس کا اپوزٹ ہے، ہاں جو دوسری طرف، یعنی کہ تھوڑا سا فوکس یہ ہے کہ میرا منہ سامنے ہے، جنفا یہ ہے کہ میں ادھر ہو گئی، کبھی ادھر جا رہی ہوں، کبھی ادھر جا رہی ہوں، تو اس کا اپوزٹ ہو گیا۔ فوکس یہ ہونا ہے کہ میرا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہمارا حدیث، تو پھر ہم ایک رہیں گے۔ دیکھیں تفرقہ بازی کس وقت ہوئی تھی؟ یہی بات ہوئی تھی نا کہ جب ہم ایک قرآن کو چھوڑ دیا، ایک حدیث مطلب اوتھینٹک حدیث کو چھوڑ دیا، ہر ایک نے اپنا ایک نیا طریقہ جو لے لیا، اور اس کی بیس پہ لڑ رہے ہیں۔ اوتھینٹک حدیث میں بھی ورائٹی ہے، اس میں بھی لڑ رہے ہیں،
وہ بھی ایک چیز بھی سیکھے، دوسری بھی چیز ہے، مگر ہم کہتے نہیں یہی چیز کرو، دوسرا کہتا نہیں یہ کرو. تو یہ اختلافات کب ہوئے کہ جب حنیفہ نہیں رہے ہم. حنیف کہتے ہیں یکسو ہونے کو، اور اس کا اپوزٹ یعنی یہ ہوتا ہے کہ کنسنٹریٹ ہونا، جس کا اپوزٹ کیا ہے ادھر ادھر دیکھنا یا ڈگمگانا، یعنی دین میں ڈگمگانا، کبھی اچھے بن گئے کبھی برے بن گئے، منافقین کی طرح کہ کبھی نیکی کی طرف چلے گئے کبھی برائی کی طرف چلے گئے، کبھی دین کو دین سمجھا اور کبھی دین کو مضبوط بوجھ سمجھا، کبھی اس میں سست ہو گئے کبھی ایکٹیو ہو گئے. تو یکسو ہونا ہے ہمیں، اور دین میں شک نہ ہو، یقین کے ساتھ عمل کریں. ٹھیک ہے، شک کیوں نہ ہو یہ بھی ہم بعد میں بار بار ذکر کر چکے ہیں. دین میں شک کیا ہوتا ہے؟ دین کو خراب کر دیتا ہے. اور ذات صفات حقوق اختیارات میں کسی کو شریک کرنا بھی شرک ہے. ٹھیک ہے، ذات صفات حقوق اختیارات، جب اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں اور اللہ کے اختیارات میں ہم جب کسی اور کو شریک کرتے ہیں، کوئی بھی اپنا گھر والا ہو سکتا ہے، معاشرہ ہو سکتا ہے، تو اللہ کے حکم کے آگے ہم اس کو، اللہ کے حکم کو چھوڑ کے جب ہم کسی اور کو لیتے ہیں تو ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں. شرک وہی نہیں ہے. اگر اس میں یہ ہے نا اگر اللہ نے تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی جیسی ضرورت آ ہے. میں کہتی ہوں یہ والی جو ہے نا یا تو لکھ کے لگا لینی چاہیے. اگر ہم اس کو ڈیپلی دیکھیں نا تو ہم کسی بھی شرک میں بھی نہیں پڑھ سکتے، کسی بھی بھٹک نہیں سکتے. یا پھر آپ دوبارہ اگر اور سے پڑھیں نا کتنی پیاری آئے ہیں. صحیح بات ہے کہ جب ہم یہی سمجھتے ہیں اللہ نے جو چاہ لیا، پھر ہم یہ بھی نہیں کہ کسی نے جادو کر دیا، پھر ہمیں یہ بھی نہیں کہ کسی نے ہمارا برا چاہا. اس کے اوپر ہم مکہ دیکھ لیں نا، آتے جاتے دیکھتے رہے تو ہمیں بھٹک نہیں سکتے. امپورٹنٹ چیز ہے، ذرا سی دیر میں آپ ادھر سے. اور یہ صبح کو ہم جب دعائیں پڑھتے ہیں نا اس کا ایک حصہ ہے لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس میں یہ ہے. اور اس کے بعد ہے سورہ ہود. اس کو ویسے تو ٹائم شروع کریں انشاءاللہ العزیز. شکر الحمدللہ آج ہم اچھا چلے ہیں. کیا آلموسٹ شروع ہے؟ وہ اس لیے میں ایک دم رک گئی تھی. 12 الحمدللہ. پہلی کیا ساری آیت پڑھوں گے؟ ایک ہم ٹائم پہ کر لیں گے، اس کے بعد پھر تھوڑا سا ایکسٹرا باتیں بھی کر لیں گے. آج تو اعوذ باللہ من الشیطان، بس اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو بس یہ ایک آیت کر سکتے ہیں. اگر ہم تھوڑا تیز کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو میں پڑھوں گی اس کے لیے پھر آپ نے اپنے ٹائم پہ سانس اندر رکھنا ہے، اسٹور کرنا ہے. الف لام را. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الحمدللہ. تھوڑا سا پڑھیں گے پھر ہم تھوڑی سی بعد میں ان سے تفریح ماریں گے. اس لیے میں تھوڑا ہم ٹائم پہ ختم کریں گے، زیادہ لیٹ نہیں لائیں گے، لیٹ نہیں کریں گے. الف لام را. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را فرمان ہے جس کی آیاتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی. میں اس کی طرف تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی. اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے آئے گا اور ہر صاحب اس فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جو بھی صورتیں ہوتی ہیں نا آپس میں ان کا لنک ہوتا ہے.
پچھلی صورت کا آخر جاتا ہے سورہ یونس میں، اس میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو عذاب پلٹایا تھا نا سورہ یونس حضرت یونس السلام کی قوم کا، اس میں بھی یہی کہا تھا کہ ایک مقرر مدت تک کے لیے پلٹایا تھا۔ اب ہمیں بھی یہی بات کی جا رہی کہ اب توبہ کر لو تو انشاءاللہ تمہاری بھی اللہ تعالیٰ سوری ایکسیپٹ کر لیں گے، استغفار ایکسیپٹ کر لیں گے، مگر اس کے بعد بھی پھر قائم رہنا ہے۔ دیکھو یہ سب لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اسے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپوں کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں، ہمارے اور آپ کے سینوں میں سب کے ہے۔ اس رکوع کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں سے وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف ستھرے دفتر میں درج ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ یہاں پہ بات کیا ہوئی؟ وہ جو ہم شروع میں بات کی تھی کہ کیا بات ہوئی کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ، کہ آزمائے تم کو، ایکم تم کون سا تم میں سے احسن بہترین ہے عمل میں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے یہاں کیوں بھیجا؟ کہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد چیک کرے کہ ہم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو ممکن فوراً اٹھیں گے، یہ تو صحیح جادوگری ہے، اور اگر ہم میں سے ایک خاص مدت تک ان کو سزاٹ کو ٹالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے۔ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آئے گا تو وہ کسی کو پھیرے نہ پھیر سکے گا، اور وہی ہے جو اس کے گھیرے جو ان کو آنکھ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اس میں بھی کیا سمجھ آئی؟ اس کے بارے میں کوئی بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آخرت کے دن سے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس سے دن سے کہ جس دن سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سب کو کھول کے رکھ دے گا۔ ابھی ہم نے جو کچھ پڑھا الحمدللہ سمجھ آیا۔ میں یہ سوچی تھی آج آپ سے یہ کہوں کہ ہم نے اب رمضان سٹارٹ ہو رہا ہے، تو رمضان سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم نے یہ بھی تو پڑھا ہے کہ بعض اوقات انسان کے گناہ جو ہوتے ہیں اس کی نیکیوں میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو اس سے میں کہہ رہی ہوں کہ دل چاہتا ہے کہ ابھی ہم سب ایک دوسرے کو معافی مانگ لیں رمضان سے پہلے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ مجھے پتہ ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کس نے کس وقت غلط کام کیا ہے، تو میں آپ سے سب سے پہلے کہوں گی آپ مجھے معاف کریں گے؟ کون کرے گا؟ ہم سب ایک دوسرے کو معاف دیکھیں، سب نے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ اور دیکھیں نہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اکٹھے ہوئے نا، جب ہم اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں پھر دنیا داری ہماری اندر رہتی ہے۔ ہاں سب ہے نہیں دوسروں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں۔ اچھا اب سنیں نا جی، نیکی بھی کرنے کی توفیق جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور نیکی جب آپ کا دل نیک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ راستے بڑھا دیتا ہے کہ ہاں آپ نیکی کی طرف چلو۔ الحمدللہ۔ اور اگر برائی کا دل میں ہے تو وہ برائی میں بھی آسانی کرتا جاتا ہے کہ چلو برائی پہ راستے تو میں اسی پہ کہہ رہی تھی کہ ابھی ہم جو جائیں نا یہاں کلاس سے اٹھ کے جائیں تو ایک دوسرے کو معاف کر کے جائیں۔ بہت کچھ دل میں آتا ہے، ہم نے بات کی ہے مگر ایک دوسرے اچھا بات سنیں نا، تو یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ ہم سب ایک دوسرے کو معاف کریں، مگر یہ کہ اللہ ہم نے تو معاف کر دیا مگر کیا پتہ اللہ نے معاف کیا کہ نہیں ہمیں، اس کے لیے میں کیا کرنا ہے؟ صدقہ خیرات کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نیکی میں بڑھیں۔ اور میں وہ کہتے ہیں نا کچھ چیزیں صدقہ وغیرہ دکھا کے کرنا چاہیے، کچھ چھپا کے کرنا چاہیے، تو میں اس وجہ سے یہ لے کے آئی ہوں، میں دکھا کے کرنا چاہ رہی ہوں صرف وجہ سے کہ آپ لوگوں کو بھی ہو کہ یہاں سے ہم اٹھے تو اللہ ہمیں معاف کر کے اٹھے۔ اللہ آپ نے تو معاف کیا، اللہ نے کیا کہ نہیں؟ یہ ہم سب اس میں ڈالیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارا رمضان اچھا ہو جائے۔ اور آن لائن سب کے لیے بھی میں یہ کہہ رہی ہوں، آن لائن بھی سب اللہ ہمیں معاف کرے، ہم آپ کو معاف کریں۔ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ماشاءاللہ معصوم سے بیٹھے ہوئے تھے، مگر یہ ہے کہ یہ کر لیں کہ اب رمضان شروع ہونے سے پہلے اللہ ہمیں معاف کرے تاکہ ہماری عبادتیں قبول ہوں، سب کچھ قبول ہو۔ اور اس کے بعد رفت باجی آپ دعا کریں گے، آج آپ آئی ہیں نا، آج آپ دعا کریں، اس کے بعد ہم باتیں کریں گے۔ قرآن بند کر دیں۔ مجھے یہ دیکھیں پہلے جو ہم نے یہ صورتیں پڑھی ہیں توبہ انفال سے پہلے وہ سارے احکام تھے،
اور اب جو صورت یہ ابیا کی جو ہو رہی ہے شروع، تو ہر جو آیت شروع ہو رہی ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ جیسے سورہ یونس شروع ہوئی الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لگے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کا تعارف دے رہا ہے. اور اسی طرح اس صورت کو دیکھیں کہ یہ الف لام را کتابت اور قیمت آیات فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں. تو یعنی کہ تمام حقائق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، وہ ہمیں قرآن کا تعارف مختلف انداز سے دیا ہے. سبحان اللہ. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا. اور میں اپنی بہن کی تعریف کروں گی، اللہ نے میرے لیے راہیں کھولی، یہ مجھے لے کے آتی ہے. آپ کہتے ہیں اللہ اتنے سالوں سے لے کے آتی ہے. جیسے ابھی اللہ نے کہا آپ تم بھی ڈالیں تاکہ ہماری مجھے تو لگتا ہے کہ جب ہم جماعت میں جاتے ہیں نا تو ہر بندے سے ہم کچھ نہ کچھ لے رہے ہوتے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم اچھا لگتا ہے کسی سے کچھ لے رہے ہیں، کسی سے کچھ لے رہے ہیں. اور اللہ اس موقع پہ نہیں، میں نے سوچا تھا دعا کے لیے اس میں ریکارڈ ہو جائے. اچھا ہاں جی، دعا کرنے نفل بھائی جی. ہاں جی. آپ کے 20 کی ایسی برکت ہے، سب کے 20 ماشاءاللہ نکل رہے ہیں. آپ کی 20 کی ایسی برکت ہے. الحمدللہ. اللہ قبول کرے سب کے لیے، عبادتیں قبول کرے، سب کے رمضان قبول کرے. اچھا دعا کرنی. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انی اسألک ایمانا مستقیما وفضلا دائما ونظرا رحمتا وعقلا کاملا وقلبا منورا وتوفیقا احسانا وصبرا جمیلا واجرا عظیما ولسانا ذاکرا وبدان صابرا ورزقا واسعا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء اللہ نصیبا وجنات فردوسا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وآل بیتہ وأزواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیائی وآہلی ومالی. اللہم استر عوراتی وآمر روادی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. اللہ تعالیٰ، میں آج یہ 2-3 سالوں کے بعد ان سب سے مل رہی ہوں. آپ کی خاطر پہلے بھی محبت تھی، آپ کی خاطر اب بھی دل میں تھا کہ میں کسی جا کے ملوں. الحمدللہ الحمدللہ دور رہ کے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ سارے فاصلے لمبے نہیں کیے، پاس پاس ہے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں بھی سب کو اکٹھا کرنا، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل کی منور کر دے، دل کا نور بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمارے دل بدل دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل بدل دے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس قرآن سے، اس دین سے، اس دین اسلام سے، اس کی محبت سے منور کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو دین اسلام پہ رکھنا، ہماری آنے والی نسلوں کو دین اسلام پہ رکھنا. ہم کچھ نہیں جانتے، تو جانتا ہے. تو ہمارے دلوں کو، ہماری اولادوں کے دلوں کو موڑ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ دعا ہم یہی کر سکتے ہیں. ہم ماں باپ کی جو دعائیں ہیں وہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ تو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی معاف کرتا ہے، تو وہاں پہ ہم سب کو ملا دینا. اللہ تعالیٰ آخری لمحہ جو ہے ہمارا، آخری جو وقت ہے وہ اسلام پہ رکھنا، دین اسلام کے ساتھ رکھنا، اور شیطان کو ہم سے دور کر دینا. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا کر. اللہ تعالیٰ جلت کا
آج سرجری اللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں شامل کر شفاعت والا معاملہ کرنا، ان کے لیے آسانی والا معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ تیرے سے دعائیں، جو وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو زندہ ہیں ان کو ہدایت کے راستے پہ رکھ، نمازوں کی توفیق دے، قرآن کو پڑھنے کی توفیق دے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں پہنچ جانے کی توفیق دے، اور پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے جیسے کہ تو نے بتایا ہے ویسے اس پہ عمل کریں، اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس مہینے اس ہفتے یہ پڑھنا ہے، اس 10 دنوں میں یہ پڑھنا ہے، پورا مہینہ برکتوں کا ہے، اس میں ہر چیز کی دعا مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہر وقت ہم مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہر وقت ہم مجھے پانی تھوڑا، ہر وقت مغفرت کی دعا دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمیں مغفرت کر، ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان پہ رکھنا اللہ تعالیٰ ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے، ہمیں اپنا کرم کرنا ہے، ہمارے اوپر اپنا کرم کرنا، اس جماعت میں جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر آسانیوں کے دروازے کھولنا، ان سب کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کا نور بنا دے اللہ تعالیٰ، ٹھنڈک بنا دے اللہ تعالیٰ، دین اسلام پہ چلانے کی توفیق عطا کر دے اللہ تعالیٰ، تیرا کرم ہے، تیری طرف ہی ہم رجوع کرتے ہیں، تیری طرف ہی ہم رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ تیری رحمت ہر چیز پہ بھاری ہے، ہم گناہ گار ہیں اللہ تعالیٰ، ہم گناہ گار ہیں، بہت زیادہ گناہ کر لیے ہم نے، بہت زیادہ نافرمانیاں کر لی اللہ تعالیٰ، تو ہمیں سیدھے راستے پہ ڈال دے، ہمارا کوئی لمحہ نہیں پتا کہ اگلا لمحہ ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ہمیں وہ سعادت والا لمحہ کر دے، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور پھر اسے سیدھا کر دے، اسے سیدھے چلانے کی توفیق عطا کر دے اللہ تعالیٰ، تو رحمت کرنے والا ہے، تو ہم سب پہ رحمت کر، تیری رحمت کے محتاج ہیں، جو بھی ہم کر لیں لیکن تیری رحمت کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے، تیری رحمت کے لیے دعا گو ہیں، سب کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنی رحمتیں کرے، سب کے اوپر اپنی برکتوں کے دروازے کھولے، سب کے اوپر اپنی، اور یہ رمضان جو آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں سعادت، ہمیں توفیق عطا کر، اور صحت اور تندرستی کے ساتھ ہم روزے رکھ سکے جو تیری رضا کے لیے ہوں، تیرے لیے ہوں، روزہ تو تو نہیں ہمیں اس کا اجر دینا ہے، لیکن وہ ہمارے دلوں کو بھی پاک کر دے تاکہ ہم اچھے طریقے سے ہم رمضان کر سکیں، آمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ جو وفات پا چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے اگلے جہان آسان کرے، اور ان کی جنتوں میں اللہ تعالیٰ قدم بڑھانے کی، آگے بڑھنے کی منزلیں ان کی آسان کرے، اوپر جانے کے لیے، جنتوں میں جانے کی، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں کرے، آمین۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں مغفرت کی، اور کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ہے کہ وہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، آمین۔ ہم اولاد جو ہے نا وہ صدقہ جاری ہے، رمضان میں ہوا کرتے تھے کب فوت ہوئے کہ ابھی 1.5 ماہ ہوا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب جاریہ کا ذریعہ بنا ہے۔ الحمدللہ آج میں یہاں پہ آئی ہوں، الحمدللہ میں نے کہا 2-3 مہینے کے بعد